Institute of Professional Psychology, and we are truly honored to have her here. Please give a big round of applause. السلام علیکم. مینٹل ہیلتھ ڈے اور اویئرنیس ویک جو ہم کافی پچھلے ہفتے سے انفیکٹ منا رہے ہیں، اس کی مناسبت سے ویلکم. اور ہوپ فلی آج کا سیشن سب کے لیے انفارمیٹیو بھی رہے گا. بہت ساری چیزیں ہم اس میں ایکٹیویٹیز بھی کریں گے. آج کے سیشن کو میں نے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے. لاسٹ ٹائم مجھے چانس ملا تھا یہاں پہ آنے کا اور آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں سے انٹریکٹ کرنے کا. آئی ونڈر ان میں سے کتنے لوگ آج موجود ہیں. کوئی جو پچھلی دفعہ بھی تھا؟ اوکے، گڈ ٹو سی. چلیں، تو کچھ لوگ ہیں جو کہ پچھلی دفعہ بھی مجھ سے انٹریکٹ کر چکے ہیں اور لاسٹ سیشن بھی کافی انگیجنگ اور انٹرسٹنگ رہا تھا. وہ کہ آج کا بھی اتنا ہی انگیجنگ رہے اور آپ لوگوں کی پارٹیسپیشن بھی رہے، کیونکہ ظاہر ہے جب آپ لوگ اپنی چیزیں شیئر کریں گے، باتیں سامنے آئیں گی، تو اس لحاظ سے ہم ایون سولوشنس کی طرف بھی جا سکیں گے. کچھ ایسی چیزیں دیکھ سکیں گے کہ کہاں پہ کوئی کمی ہے، ہماری طرف سے کوئی کمی رہ گئی ہے. ایز اے سوسائٹی ہم کہاں جا رہے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، اور کیا ایسی چیزیں ہیں جو کہ فردر ہونی چاہیے یا جن پہ بات ہونی چاہیے. بائلنگول رکھنے کی کوئی کوشش کریں گے، لیکن اردو میں زیادہ. اگر کوئی ایسی بات آپ کو لگے بیچ میں جو سمجھ نہ آئے یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو فردر تھوڑی سی اضافی معلومات چاہیے، تو ضرور ہاتھ کھڑا کر کے مجھے اسی وقت کہیے گا. ویسے آج کا سیشن میں نے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے. پہلے حصے میں ہم تھوڑی سی جو مسائل ہیں ان پر بات کریں گے. عام طور سے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو کہ لوگ کہتے ہیں، اور کئی دفعہ میں سیشنز میں سنتی ہوں کہ ہم مسئلوں میں بات تو بہت کرتے ہیں لیکن اس کی سولوشن کیا ہوتا ہے. تو مسائل پہ لیکن بات کرنا پھر بھی ضروری ہے، تاکہ ایک دفعہ ہمارے ذہن میں ایک خاکہ سا بن جائے کہ یہ مسئلے دراصل کیا ہیں، کہاں سے شروع ہوئے، کہیں ہمارے اندر ہیں یا کہیں باہر سے بھی آتے ہیں، ان کی سمت اور ان کی جو جڑ ہے وہ کیا ہے. اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے سولوشنس کی بھی ہم بات کرتے ہیں. سائیکالوجسٹ ہونے کے ناطے سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہاتھ ہے وہ قوم کی نفس پہ ہوتا بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ جب تک یہ سمجھ نہیں آئے گا کہ لوگ کیا محسوس کرتے ہیں، اندر کیا چل رہا ہے، ملک کے حالات کے حوالے سے، ہمارے جو معاشی مسائل ہیں اس وقت، خاص طور سے جس گھر میں بھی ہم دیکھیں، کہیں بھی بات کریں، تو معاشی مسائل اس وقت سب سے رونما ہیں. سب سے سامنے اس وقت وہی ایشو آتا ہے. ہر گھر کا مسئلہ ہے کہ پیسے اور کہاں سے آئیں گے، گھر کیسے چلے گا، وغیرہ وغیرہ. ہر ایک اپنے طور سے اس چیز کو دیکھتا ہے. اور ظاہر ہے جب ہم ساتھ رہتے ہیں، خاندانوں میں رہتے ہیں، تو اس میں مسئلے بھی بڑھتے ہیں. آج کا ٹاپک اسی طرح سے ہم نے جو چنا ہے اور رکھا ہے آپ کے لیے، وہ ہے اسٹرینتھنگ فیملی بانڈس. یعنی ہمارے خاندانوں میں ہم آپس میں مضبوطی کیسے پیدا کر سکتے ہیں، کیسے ہم یہ تعین کر سکتے ہیں کہ ہم واقعی میں ایک ہی سمت، ایک ہی ڈائریکشن میں چل رہے ہیں. اسی کے لحاظ سے ہم پہلے تو مسئلوں پہ بات کریں گے، پھر ان مسئلوں کے ساتھ ان کی تھوڑی سی سولوشنس پہ آئیں گے، اور وہ سولوشنس ہم اپنے اندر سے ہی نکالیں گے. کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو کہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے حیران کن ہو کہ واقعی میں اس سے بھی فرق پڑتا ہے، یا کچھ چھوٹی سی بات ہے اس سے بھی اتنا فرق پڑ جاتا ہے. تو وہ تھوڑا سا ریسرچ کی روشنی میں، جو ہم عام طور سے ریسرچز انٹرنیشنل لیول پہ بھی کنڈکٹ کرتے ہیں، اس کی روشنی میں بھی ہم کچھ چیزوں پہ نظر ثانی کریں گے. سب سے پہلے ذرا اس چیز کو دیکھتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ سب اپنے لگتے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کبھی؟ ایسا لگتا ہے. اچھا، اب یہ سوچیں، اور یہ ابھی دل کی بات ہی تک رہے گی، کہ سب سے پہلے آپ کے ذہن میں کون سی شکل یا کون سا نام آیا؟ تو ہر ایک کے ذہن میں کوئی نہ کوئی نام یا شکل ضرور آ گئی ہوگی. جیسے ہی پڑھا ایک شکل، ایک نام تو آ گیا ذہن میں. ہو سکتا ہے اس سے زیادہ آ گیا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بے شمار. سو بالکل ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ چیز آئے. اب تھوڑا سا یہ اور سوچیں کہ یہ نام یا یہ شکل کیا آپ کے ارد گرد ہی ہے، کیا آپ کے اپنے گھر والوں میں سے ہے. کچھ لوگ لکی ہیں جو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، لیکن ہم میں سے ہو سکتا ہے ہر ایک اتنا لکی نہ ہو. کچھ لوگ اپنے ہی ارد گرد ایسے لوگوں کو پاتے ہوں کہ جہاں پہ اپنائیت کا تاثر تو لگتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شاید کبھی کبھار ایسا بھی لگے کہ بہت مطلب ہے، بہت مطلبی باتیں ہیں، یا صرف اوپری سطح پہ ایک بات ہے لیکن اس کے پیچھے کوئی وزن نہیں ہے ان باتوں میں. اور یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ ہم جب نفسیاتی طور پہ دیکھتے ہیں تو سائیکولوجیکل سپورٹ یا فیملی سپورٹ جس کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں سوسائٹی میں،
وہ کافی جگہوں پہ اگر مسنگ ہو, کافی جگہوں پہ اگر نہ ملے, تو پہلا مسئلہ تو وہیں سے شروع ہو جاتا ہے. ایک ویسٹرن سینگ ہے کہ لو کین ناٹ بی فاؤنڈ ان اے کاٹیج, یعنی کہ محبت آپ کی اس زندگی کا تعین نہیں کرتی کہ آپ نے کتنی اچھی زندگی گزارنی ہے. لیکن اگر ہم ویسٹ کے مقابلے میں اپنے ایسٹرن چیزوں پہ فوکس کریں, ٹھیک ہے, معاشرتی لحاظ سے, آپ کے معیشت کے لحاظ سے پرابلم ضرور آئیں گی, لیکن اگر خاندان میں آپس میں جوڑ کے رکھنے والی بات ہے یا جڑ کے رہنے والی بات ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو, چاہے کیسے ہی حالات ہوں, ہم تو آپس میں خوش ہیں, ہم دال روٹی کھا کے گزارا کر لیں گے. اگر یہ والی بات آپس میں ہے, ہمارا تعین یا ہماری سمت ایک طرف ہے اور ہم مل کے رہنے کے قائل ہیں اور رہنا بھی چاہتے ہیں, تو کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو کہ ہمیں ایک دوسرے سے جدا کرے. ہم ساتھ روئیں گے, ساتھ ہنسیں گے, ساتھ شاید گلا بھی کریں, شاید یہ کہیں کہ ملک خراب ہے, حالات خراب ہیں, کیا ہوگا, کیسے ہوگا, لیکن جو بھی کریں گے ساتھ کریں گے. تو ویسٹرن اور ایسٹرن جو ہماری چیزیں ہیں ان میں بہت فرق آ جاتا ہے کہیں نہ کہیں. اور ہر چیز, پہلا جو ایک لیسن آج کا میں یہاں پہ ضرور لینا چاہوں گی وہ یہ کہ ہر چیز جو ہم کہیں نہ کہیں پڑھتے ہیں, یا کبھی کبھار موبائل تو آج کل ہر ایک کے ہاتھ میں ہے, تو موبائل پہ 10 چیزیں آ جاتی ہیں اڑتی ہوئی, اور کئی ان میں سے چیزیں ایسی ہیں جو کہ ویسٹ سے لی گئی ہیں. ہم ان میں سے ہر چیز کو استعمال نہیں کر سکتے. بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہمیں اپنے لحاظ سے دیکھنی پڑے گی کہ کیا وہ ہمارے اوپر اپلیکیبل ہے بھی یا نہیں, ہم اپلائی کر سکتے ہیں ان کو یا واقعی یا نہیں اپلائی کر سکتے. ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی سے اسٹارٹ لیں گے. اس ایکٹیویٹی میں تھوڑا سا بتا دوں ہم کیا کریں گے. میں آپ سے تھوڑی دیر بعد کہوں گی کہ آپ سب اپنی آنکھیں بند کریں, اور ایک امیج ہوگی جو کہ میں آپ کو کہوں گی کہ اپنے ذہن میں لے کے آئیں. اسی امیج کے لحاظ سے, اسی چیز جو بھی ذہن میں آپ کو لانے کو کہوں گی اس کے لحاظ سے ہم دیکھیں گے کہ پہلے وہ کیا امیج آپ کے ذہن میں آئی. پھر میں اسی امیج کے حوالے سے آپ سے کہوں گی کہ ایک آواز اپنے ذہن میں لے کے آئیں. پھر اسی امیج کے حوالے سے کہوں گی کہ ایک اور احساس اپنے ذہن میں لے کے آئیں. اس طرح سے 2-3 سوال میں اسی امیج کے حوالے سے آپ سے کروں گی. سو پہلے امیج آئے گی, امیج کے بعد اسی سے ریلیٹڈ آواز کا کہوں گی. اگر آپ کو لگے کہ بلینک آ رہا ہے, کچھ نہیں آ رہا, کوئی بات نہیں, رٹانے میں, لیکن صرف اس ایکٹیویٹی میں شامل ضرور ہو تاکہ آپ کو یہ سمجھ آئے تھوڑی دیر بعد جب میں اس کا ایکسپلینیشن بھی آپ کو دوں گی کہ ایسا اگر ہوا تو کیوں ہوا, اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے. کچھ لوگوں کے ہو سکتا ہے ذہن میں ان 3 باتوں میں سے یا 4 باتوں میں سے کوئی ایک چیز آئے, باقی 3 نہ آئیں, دیٹس اوکے ایز ویل, وہ ایسا ہو سکتا ہے. کسی کا ہو سکتا ہے ذہن بالکل بلینک آئے, کوئی امیج نہ آئے, یہ بھی ٹھیک ہے. کسی کے ہو سکتا ہے ذہن میں ملٹیپل امیجز آ جائیں, 2-3 لوگ ایک ساتھ آ جائیں یا 2-3 چیزیں ایک ساتھ آ جائیں, یہ بھی ٹھیک ہے. تو اس ایکٹیویٹی کو صرف ایک ایکٹیویٹی کے طور پہ گزاریے گا اور اپنا ذہن تھوڑا سا کھلا رکھیں کہ جو آ رہا ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب میں چاہوں گی کہ جتنے لوگ ہیں وہ پہلے تو تھوڑا سا آرام سے بیٹھ جائیں اور اپنے دونوں پیر ضرور زمین پہ رکھیے گا. ہم پیر زمین پہ اس لیے رکھواتے ہیں تاکہ کہیں بھی کسی کو ایک دم سے وشی نہ آئے, کسی کو ایسا نہ لگے کہ تھوڑا چکر آ رہا ہے یا کچھ اور ہو رہا ہے, کیونکہ ایک پیر سے سب جب ہم کام کرتے ہیں یا ایک پیر ایک ٹانگ ایک کے اوپر رکھتے ہیں تو کبھی کبھار ایسا فیلنگ آ سکتی ہے. تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہماری دونوں پیر زمین پہ ٹکے ہوئے ہوں, ٹھیک ہے. اوکے, اب پلیز اپنی آنکھیں بند کر لیں اور باتیں مت کریں, کیونکہ آپ کی امیج آپ کی ہے, دوسرے کی امیج اس کی ہے, ایک دوسرے سے ابھی شیئر نہیں کریں. اپنا سارا دھیان تھوڑی دیر کے لیے اپنے ہاتھوں پر لے کر آئیں, اور میں چاہوں گی کہ آپ اپنے دونوں ہاتھ ایک ساتھ کر لیں اور صرف اپنے ہاتھوں کے لمس کو, اس احساس کو محسوس کریں تھوڑی دیر تک. اپنے صرف ہاتھوں کی گرمی کو محسوس کریں تھوڑی دیر تک. بہت ٹائٹ نہیں پکڑنا ہے, ڈھیلا پکڑیں, بالکل آرام سے. ایک کمفرٹیبل, ایک آرام والا احساس آپ کو ملے. اب تھوڑا سا دبائیں ہاتھوں کو, دونوں ہاتھوں کو ایک ساتھ محسوس کریں اور اب چھوڑ دیں, بالکل ریلیکس کر دیں.
اب میں چاہوں گی کہ آپ اپنا دھیان اپنے گھروں کی طرف کریں اور گھر میں موجود کسی ایک چہرے پہ اپنا فوکس لے کے جائیں. یہ وہ چہرہ ہے، میں تھوڑا سا اس کا ڈسکرپشن بھی دے دوں، یہ وہ چہرہ ہوگا جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے سب سے زیادہ قریب تر ہے. جب میں لفظ کہتی ہوں قریب تر، تو دیکھیے گا کہ آپ کے ذہن میں کون سا چہرہ آتا ہے. آپ کے گھر میں وہ چہرہ جو سب سے قریب تر ہے آپ سے. اب یہ نوٹ کیجیے گا کہ یہ چہرہ آپ کو کیا احساس دے رہا ہے. سب سے پہلا لفظ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ اب یہ بھی دیکھیے گا کہ اس چہرے کی کون سی بات آپ کے ذہن میں سب سے پہلے آتی ہے. جب آپ اس چہرے کی طرف اپنا دھیان کرتے ہیں تو کون سی بات اس چہرے کی آپ کے ذہن میں سب سے پہلے آتی ہے؟ اور اب یہ نوٹ کریں کہ یہ بات کیسی ہے. کیا یہ بات آپ کو ایک اچھا احساس دیتی ہے یا برا احساس دیتی ہے؟ کیسا احساس دے رہی ہے؟ اب دوسرے ایک ایسے چہرے پہ اپنا دھیان دے کر جائیں جو آپ کے گھر میں آپ سے اتنا قریب نہیں ہے، جس میں آپ میں اور اس شخص میں ہو سکتا ہے کہ کچھ دوری ہو. وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس شخص میں اور آپ میں کچھ دوری ہو. اب اسی دوسرے شخص کے حوالے سے یہ دیکھیں کہ آپ کو اس شخص سے کیا احساس ملتا ہے. کوئی ایک لفظ جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہو. اب یہ بھی دیکھیں کہ اس چہرے کے حوالے سے کوئی ایک آواز ان کی یا کوئی ایک بات جو کہ سب سے پہلے ذہن میں آ جائے. ایسی کیا بات ہے جو کہ آپ کے ذہن میں آ رہی ہے؟ اور اس بات سے آپ کو کیا احساس مل رہا ہے؟ اب دوبارہ سے اپنا دھیان اپنے ہاتھوں کی طرف لے کر جائیں. اپنا سارا دھیان اپنے ہاتھوں کی طرف لے کر جائیں اور اپنے ہاتھوں کو ایک ساتھ زور سے دبائیں. ایک لمبا گہرا سانس لیں. ریلیکس. لمبا گہرا سانس لیں. ریلیکس. اور ایک آخری دفعہ لمبا گہرا سانس لیں. اب سانس تھوڑا سا روک کے رکھیے گا، جتنا بھی روک سکیں آرام سے، اور اب باہر نکال دیں. اب اپنی آنکھیں کھول دیجیے. مجھے اندازہ ہے کہ یہ جب ہم ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کے لیے کافی مشکل ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے لیے بہت آسان ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگوں کے لیے واقعی مشکل ہوتی ہے، کیونکہ کچھ دبی ہوئی باتیں، کچھ دبے ہوئے احساسات
بالکل سامنے آ جاتے ہیں, بالکل اوپر کی طرف آ جاتے ہیں. اور میں ابھی دعوت دینا چاہوں گی 2-3 ایسے لوگوں کو جو کہ شیئر کر سکیں کہ اس چیز سے انہوں نے اپنے بارے میں کیا محسوس کیا. لیکن کوئی یہاں پہ ایسا ہے جو بریفلی اپنا کوئی اس طریقے کا چیز شیئر کرنا چاہے تاکہ ہم اس سے کچھ نتیجہ حاصل کریں؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بہت پرسنل ہے تو بے شک نہ کریں, لیکن اگر 1-2 لوگ یہاں پہ شیئر کر سکیں تو اچھا ہوگا کہ باقی لوگ بھی اس سے کچھ نتیجہ حاصل کر سکیں گے. کیونکہ اکثر ہمیں لگتا ہے کہ ہم تنہا ہیں, ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے. اور جو ہے اگر کوئی اور بھی ہوتا ہے جو کہ کچھ شیئر کرتا ہے تو ایک تھوڑی سی دھارس بن جاتی ہے کہ اس دنیا میں ہم اکیلے نہیں ہیں جو ایسا محسوس کر رہے ہیں, اور بھی لوگ ہیں جو کہ اس طرح کی چیزوں سے گزر رہے ہیں. میں تو آپ کو ایگزامپلس دے ہی رہی ہوں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر یہاں پہ کوئی کچھ کہنا چاہے, اینی ون؟ جی پلیز, تھینک یو. میرا نام شگفتہ ہے اور میں ایمبیسڈر مدر ہوں. ابھی تو میں صرف اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ, اور میں ایک سنگل مدر ہوں تو میں اکیلی رہتی ہوں. لیکن جب آپ نے یہ بات کی تو مجھے تھوڑا سا میں پاسٹ میں چلی گئی. اس کے بعد پھر میں اس میں حال میں آ گئی. پاسٹ کے حوالے سے میں بہت زیادہ مجھے ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑا تھا کہ جن کو میں اپنا سمجھ رہی تھی, اور جتنا میں ان کے اوپر وہ کر رہی تھی, ڈپینڈ ہونے کی کوشش کر رہی تھی. کیونکہ جب میرے ایکسیڈنٹل میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی تھی تو اس کے بعد پھر حالات بالکل چینج ہو گئے تھے. اس کے بعد پھر میں نے ڈپینڈ ہونا چھوڑ دیا, اور بہت ٹائم لگا مجھے اس چیز کو سمجھنے میں کہ مجھے اب سب کچھ اب اکیلے کرنا ہوگا. اور اس کے بعد پھر مجھے بہت سارے سپورٹنگ ہینڈس بھی ملے, جن میں کچھ اپنے بھی تھے اور کچھ باہر کے لوگ بھی تھے. خاص کر کے فرینڈ فاؤنڈیشن سبینہ آنٹی تھیں میرے ساتھ, اور پھر اس سے مجھے بہت زیادہ اسٹرینتھ فیل ہوا. اور پھر آہستہ آہستہ مجھے مطلب یہ ہوا کہ میں اکیلی نہیں ہوں. اس کے بعد میں نے جاب اسٹارٹ کر دی. جب چھوٹے ہی تھے تو میں نے جاب اسٹارٹ کی تھی, اور پھر میں الگ ہو گئی تھی کہ میں اب تو اپنے بیٹوں کے ساتھ خود اکیلی ہوں. اب تو ماشاءاللہ میرا بڑا بیٹا گریجویٹ ہو گیا ہے, 23 سال کا ہے, اور چھوٹا جو ہے وہ او لیولس کر رہا ہے. تو ابھی کا سرکمٹینس کچھ الگ ہے اور پہلے کا سرکمٹینس کچھ الگ تھا. ابھی ہاں میرے ذہن میں دونوں چیزیں جو ہے نا وہ الگ الگ آئی ہیں. پہلے کی بات کو میں ڈسکرائب نہیں کروں گی کیونکہ وہ ماضی تھا اور تھوڑی دیر کے لیے میرے ذہن سے گزرا. ہاں جی, ابھی جو میرے سپورٹیو شکل جو میرے ذہن میں آئی وہ میرا بیٹا, بڑا بیٹا. اور وہ اس نے بچپن سے مجھے اسی طریقے سے اسٹڈنگ کرتے ہوئے اور ہارڈ ورکنگ کرتے ہوئے اور ہر جگہ پہ مجھے لڑتے ہوئے, ہر چیز میں کرتے ہوئے مجھے اس نے دیکھا ہے. تو وہ بے شک وہ مجھ سے بہت زیادہ کلوز ہے, لیکن وہ اس کو زیادہ عادت نہیں ہے اپنی کیئرنگ دکھانے کی یا اس کو اس طریقے سے. لیکن ہم لوگوں کی زیادہ کمیونیکیشن بہت زیادہ اچھی ہے. اور کبھی بھی جب میں وہ جب پریشان ہوتا ہے, وہ جب مشکل میں ہوتا ہے تو وہ مجھ سے بات کرتا ہے. مین چیز جو آپ نے کہی وہ ہے اپنا احساس دلانے کے لیے, یا جو چیز آپ نے کہا فیملی کے اندر, وہ ہے کمیونیکیشنز. کمیونیکیشنز اگر نہیں ہوں گی تو کچھ بھی آپ ہمیشہ ایک دوسرے کو اپنا مطلب نہیں سمجھا سکتے. جب تک ہم کسی مسئلے کو بیٹھ کے بات نہیں کریں گے, اپنی فیلنگس شیئر نہیں کریں گے, تب تک مسئلے کا حل کچھ بھی نہیں ہوگا, چاہے وہ کنورزیشن, چاہے وہ کمیونیکیشن آدھے گھنٹے کی ہی کیوں نہ ہو. اب وہ اتنا بزی بھی رہتا ہے, تب بھی وہ رات کو کبھی 1 ہفتے کے بعد, کبھی 15 دن کے بعد, 10 دن کے بعد بھی وہ اپنی چیزیں ضرور مجھ سے شیئر کرتا ہے. اور جب میں اس کو بولتی ہوں کہ اب میں تھک گئی ہوں, بہت پریشان رہتی ہوں, مجھے ڈیزیز ہونے لگی ہیں, بہت سارے پرابلمس ہونے لگے ہیں, اور یہاں کے زیادی کے حالات دیکھ لو تم, لائٹس کے مسئلے, گیس کے مسئلے, بہت سارے ایشوز ہیں. تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ ساری اسٹرگلنگ, یہ ساری جو محنت کر رہا ہوں میں آپ کے لیے کر رہا ہوں. اور یہ چیز مجھے جو ہے نا یہ بہت سپورٹ کرتی ہے, اور یہ مجھے میں سوچتی ہوں کہ میں اکیلی نہیں ہوں. تھینک یو. بہت شکریہ شگفتہ. یہ ہماری ایک بہت بہادر بہن ہے جنہوں نے بہت سارے مشکل حالات دیکھے, ان کو بہت بہادری سے سہا ہے. جیسے بہت سارے یہاں پہ لوگ ہیں آئی ایم شیور جنہوں نے بہت سارے مشکل حالات دیکھے ہیں. ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ دن رات اسٹرگل ابھی بھی کر رہے ہیں, آج بھی کر رہے ہیں. اور ایسی ہی ہماری کہانیاں ہیں کچھ جن سے ہمیں ایک طرح سے ہمت مل سکتی ہے کہ اگر دوسرا کر سکتا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں. کہیں نہ کہیں ہر ایک مشکل حالات اور وقتوں سے گزرتا ہے. الحمدللہ آپ اسے کافی حد تک باہر نکل آئی ہیں, لیکن کئی لوگ یہاں پہ ابھی بھی ایسے ہوں گے جو کہ اسٹرگل کر رہے ہیں.
تو یہ ایک ہمیں ایک ایسی اسٹوری مل گئی ہے جس سے آئی تھنک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ سامنے آئے ہیں. پہلی چیز جیسا بالکل آپ نے کہا شگفتہ, کمیونیکیشن, کیونکہ فیملی میں بانڈنگ کے لیے کمیونیکیشن ہی کی ہے. پھر اس کمیونیکیشن کے ساتھ ہم جو کہتے ہیں نا شیئرنگ, کیونکہ ایک تو یہ بات چیت, اچھا کیسے ہو, آج اسکول کا دن کیسے گزرا, اچھا گزرا, اوکے آؤ کھانا کھا لو, اچھا کھانے میں کیا کھایا, اچھا نہیں کھانا, اچھا کچھ اور بنا دوں, یہ نہیں کھاؤ گے, اچھا یہ کھاؤ گے, اچھا تو ابھی تم نے نماز پڑھ لی, قرآن پڑھ لیا, یہ کر لیا, اچھا ابھی کہاں جا رہے ہو, کرکٹ کھیلنے جا رہے ہو, اچھا ابھی سونا ہے, اوکے چلو سو جاؤ, بات کر رہا ہوں. پھر اگلا دن رپیٹ, پھر وہی رپیٹ. اس میں کمیونیکیشن تو ہو رہی ہے لیکن کوئی سبسٹنس نہیں ہے, اس کے اندر کوئی وہ مواد نہیں ہے جس کی بیسس پہ آپ کا بانڈنگ ہو. بانڈنگ ہم کہتے ہیں نا کہ جب لوہا ایک گرمی سے گزرتا ہے تو پھر وہ ایک کسی شکل میں ڈھلتا ہے. ہم سب انسانوں کے ساتھ ایسا ہی ہے. ہم کسی مشکل حالات سے یا مشکل وقتوں سے جب ساتھ گزرتے ہیں خاص طور سے, تو پھر ہمارے ایک ساتھ کے گولز بنتے ہیں. ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں آگے کہاں جانا ہے, کیسے جانا ہے. اگر بچوں کو ہم ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں کہ اچھا ان کو نہیں بتاؤ, ان کو بچاؤ اس چیز سے, یا ان سے چھپا کے رکھو, تو نہ وہ بانڈ ایسے بنتا ہے, نہ ہی ہم کمیونیکیٹ کر پاتے ہیں, اور وہ کمیونیکیشن ہماری ادھوری رہ جاتی ہے. سو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ انہوں نے یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کی کہ ان کے بیٹے کا ساتھ شاید اسی لیے کہیں نہ کہیں ڈیولپ ہوا, کیونکہ ایک بانڈنگ بنی آن دا بیسس آف کہ ہم نے کتنا مشکل وقت ساتھ گزارا ہے, یا اس نے اپنی ماں کو ایک اسٹرگل کے تھرو جاتے ہوئے دیکھا. تو اس سے ایک نتیجہ جو ہے بہت آسانی سے سامنے آ سکتا ہے کہ جب ہم کچھ مشکلات کا سامنا کر رہے ہوں تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کے بارے میں بات کیسے کرتے ہیں. ہم شکایتیں تو بہت کر سکتے ہیں, یہ نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا, یہ نہیں کیا, اس طریقے سے نہیں کیا, لیکن کسی کو اپنے ساتھ ملا کے چلانا, دکھانا کہ کیا حالات ہیں, کیسے وقت ہیں, کیا ہو رہا ہے, اپنی زندگی سے ایک طرح سے سبق حاصل کروانا, وہ ایک الگ چیز ہے. ہم کچھ اسی پہ مزید ابھی بات کرتے ہیں آگے. یہ وہ کامن ہمارے سمٹمز ہیں یا کامن ایریاز ہیں جن پہ ہم چاہتے ہیں کہ بات ہو, کیونکہ چاہے دنیا میں کوئی بھی مسئلے چل رہے ہوں, اینڈ میں گھوم پھر کے ہم آتے یہیں پہ ہیں. ایک خاندان ہے جس میں ماں باپ ہیں, بچے ہیں, بڑے ہیں, چھوٹے ہیں, بیسکلی ہم یہی بات کرتے ہیں, بڑے چھوٹے ایج گروپ میں ڈفرینس ہے, لڑائیاں بھی ہوتی ہیں, بہت ساری بات چیت بھی ہوتی ہے, لیکن سب سے زیادہ اثر بچوں پہ پڑتا ہے. ان بچوں پہ ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ اثر مثبت ہے, منفی ہے, وہ اس چیز کا احساس کیسے کر رہے ہیں. ابھی جو ایکسرسائز آپ نے کی, اب یہ امیجن کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ میں یہی ایکسرسائز بچوں سے کراؤں. اب اس لحاظ سے یہ امیجن کریں کہ کیا آپ کے بچے جو گھر میں اس وقت موجود ہے, یا یہاں پہ میرے خیال سے کچھ اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں, جی کین یو ریز یور ہینڈس, اوکے ڈیفینیٹلی کچھ اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں آپ کے جیسے بہن بھائی ہیں چھوٹے, کیونکہ ہم تھوڑا سا چھوٹی ایج گروپ کی اس وقت ذہن میں بات لانا چاہ رہے ہیں, کیونکہ جو افیکٹ ان پہ پڑتا ہے یا وہ جیسے انالائز کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ لڑائی کس وجہ سے ہو رہی ہے. ان کو صرف سنائی دیتا ہے اونچی آوازیں ہیں, کسی کو مار پڑی, کوئی غصہ ہوا, کوئی رو رہا ہے, اور بس. اور اس میں جو ایموشنس نکل کے آتے ہیں یا جو ایشوز نکل کے آتے ہیں وہ بڑے بیسک ہوتے ہیں. غصہ, گھبراہٹ, پریشانی, ناراضگی, ندامت, میری وجہ سے کچھ ہو گیا ہے, گلٹ فیل کرنا, یہ وہ سارے احساسات ہیں جو کہ بچے شاید اپنے اندر دبا بھی دیتے ہیں. پھر جب وہ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ احساس ان کو کافی زیادہ چبھتا ہے, اور اس کی وجہ سے وہ کہیں نہ کہیں اپنے پیرنٹس سے بھی کھنچے ہوئے رہتے ہیں, کہیں نہ کہیں شیئر بھی نہیں کرتے جب تک کہ ان کو بتایا نہ جائے. ایڈلٹ ریلیشن شپس اس لحاظ سے بہت ڈفرینٹ ہوتی ہیں. ہم لڑیں مریں کچھ بھی کریں, تھوڑی دیر بعد ہم صحیح ہو جاتے ہیں اور پھر چیزیں چلنے بھی لگتی ہیں, پھر ہم بات بھی کرنے لگتے ہیں. لیکن بچے کے لیے ہمیں یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ وہ چیز ختم نہیں ہوئی ہے, اس کے ذہن میں لڑائی تو چل رہی ہے. اور یہ کیسی لڑائی ہے جس میں 2 منٹ میں لڑائی ہوئی, پھر لوگوں نے بات کرنی شروع کر دی, اور بات یہ ہو رہی ہے کہ اچھا گھر میں ڈبل روٹی انڈے ہیں کہ نہیں ہیں. تو یہ لڑائی کیسی تھی وہ سمجھ نہیں آتی, کیونکہ وہ کمپارٹمنٹلائز یا ہم جو کہتے ہیں نا الگ الگ ڈبوں میں الگ الگ خانوں میں چیزیں رکھنا, وہ نہیں کر پاتے. تو ان کے لیے ان کو سمجھانا بہت ضروری ہوتا ہے کہ اچھا ہماری ان باتوں پہ شاید لڑائی ہوئی, یا ان باتوں پہ یہ نہیں ہوا اچھا, یا یہ چیز صحیح نہیں تھی. ہر وقت میں سمجھتی ہوں, ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہر وقت ایسا پاسبل نہیں ہے, ہم ہر چیز کی ایکسپلینیشن نہیں دے سکتے, لیکن جہاں دے سکتے ہیں یا جہاں جس لحاظ سے بات کر سکتے ہیں اس لحاظ سے کہیں نہ کہیں سمجھانا ضروری ہے, یا کہیں نہ کہیں ان کو اپنے ساتھ ملانا ضروری ہے, تاکہ ان کو یہ پتہ چلے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ہر وقت لڑتے ہی رہتے ہیں.
ورنہ گھر ایک امیج یہ بن جاتی ہے اماں ابا تو گھر میں لڑتے رہتے ہیں, ہمارے گھر میں تو لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں, یا جو ہے دادی یا نانی یا کوئی بھی جو بھی گھر میں بڑا موجود ہے وہ تو لڑتا ہے یا وہ روتا ہے. تو وہ امیج جب بن جائے تو آگے اپنی بھی سیلف امیج کافی ڈسٹروائے ہوتی ہے اس کی وجہ سے. اس ترازو سے آج کل ہم سب فیملیئر ہیں, کیونکہ جتنے پرابلمس ہم فیس کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں جو ورکنگ مدرز ہیں ان کے لیے یہ بالکل ایپلیکیبل ہے, کیونکہ جو بھی کام کر رہا ہے اس وقت وہ بیلنس کرنے کی کوشش کر رہا ہے اپنی لائف کو باقی چیزوں کو, کہ ایک طرف گھر ہے, فیملی ہے, کیسے چیزیں مینیج ہوں گی وہ ہے, دوسری طرف جو ہے کام بھی کرنا ہے, آفس میں باس کو بھی مینیج کرنا ہے, مختلف آپ کے ورک پلیس کے ایشوز ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے, آپ کے پاس کمپیوٹر ہے نہیں ہے, کبھی خراب ہو گیا کبھی کچھ اور ہو گیا, ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہے. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو اسٹوڈنٹ کے لحاظ سے آپ نے کتنا ٹائم اپنے فرینڈس کو دیا, کتنا ٹائم آپ نے گھر میں دیا, کتنا ٹائم آپ نے فیملی کو دیا. گھر میں ٹائم زیادہ دیں, فرینڈس کہتے ہیں ہمیں ٹائم نہیں دیتے, فرینڈس کو زیادہ ٹائم دیں, گھر میں اماں کہتی ہیں مجھے ٹائم نہیں دیتے, میرے ساتھ نہیں بیٹھتے آ کے. تو یہ وہ ایجز ہیں جن میں ہر ایج میں یہ ترازو پھر بھی اپلیکیبل ہے, اس کی کئی چیزیں سامنے آتی ہیں. کوئی اگر یہاں پہ شیئر کر سکے کچھ چیلنجز جو کہ آپ اس ترازو کے لحاظ سے سمجھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں آپ فیس کرتے ہیں, کامن ایشوز, جنرل ایشوز جو کہ سنائی دیتے ہوں, کہیں سے کوئی بھی اگر بول سکتا ہے پلیز. یہ تو کامن ایشوز ہیں سارے. جی کوئی اگر پلیز شیئر کر سکے کامن اور کیا کیا ایشوز آپ نے سنے ہیں اسی سے ریلیٹڈ. ٹائم مینجمنٹ آپ کہہ رہے ہیں؟ جی جی بالکل, ٹائم مینجمنٹ کو تھوڑا سا ڈسکرائب کریں گے کہ کیا ہے ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے. اگر پلیز آپ کھڑے ہو جائیں یا کوئی اگر مائک دے سکے تو. جی جی مائک تھوڑا قریب کرنا. جی ٹھیک ہے. اچھا میرے پاس سے مائک نہیں چل رہا لیکن سب کو اتنی آواز آ گئی ہوگی کہ کافی سارے ایشوز ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے. تھینک یو فار شیئرنگ. کوئی اور اس میں ایڈ کرنا چاہے گا, کوئی بات جو انہوں نے کی جو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں آپ مزید کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ لگتا ہے کہ لائف کے جو ایشوز ہیں اس سے فیملی لائف پہ افیکٹ پڑ رہا ہے. کیسے؟ کوئی اگر ایک شخص اس میں ایڈ کرے کچھ, کیسے افیکٹ پڑ رہا ہے؟ لائٹ نہیں ہے تو اس میں تو یہ ہے کہ فیملی کو زیادہ ہمیں ٹائم دینا چاہیے. ہم لوگ نیٹ سے دور ہو جاتے ہیں, موبائل سے دور ہو جاتے ہیں, تو یہ تو اچھی بات ہے یہ. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کئی کام اس سے رک جاتے ہیں, مثلاً کوکنگ. ہاں یہ بتائیں. اور سب سے پہلے مسئلہ یہ ہوگا کہ موبائل چارجنگ. آپ نے تو خود ہی کہہ دیا یہ اچھی بات ہے. یہ اچھی بات ہے کہ ہم لوگ لائٹ میں نہ ہو اور بچوں کو فیملی کو ٹائم دیتے ہیں. میرے ہسبینڈ اور میں جب لائٹ جاتی ہے تو ہم بچوں کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے پرانے, میرے ہسبینڈ پرانی باتیں ان کو بتاتے رہتے ہیں, شیئر کرتے رہتے ہیں. اچھا یہ شکریہ. آپ کا نام کیا ہے؟ سنم. اچھا سنم نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی یہاں پہ کہ لائٹ جانا جو ہے وہ اچھا بھی ہے برا بھی ہے. کپڑے استری اور بہت ساری چیزوں کا تو مسئلہ رہے گا جناب, لیکن جو ٹائم مینجمنٹ کی انہوں نے بات کی تو کیا ہم سب کے اوپر پابندی لگنی چاہیے, کیونکہ ہم تو شاید موبائل سے دور ہی نہیں رہ سکتے, تو کچھ عرصے کے لیے اس کا مطلب لائٹ جانی چاہیے. اور لوگوں کا کیا تاثر ہے اس بارے میں, یا موبائل کے ساتھ جڑ گئے ہیں. اور موبائل, ہاں جیسے ایک بہت امپورٹنٹ بات اس سے ایک اور چیز بھی سامنے آیا پوائنٹ کہ یہ جو موبائل ہے کیا یہ ہمیں ہماری فیملی سے دور کر رہا ہے؟ کیسے؟ اس میں کوئی اگر کچھ کہنا چاہے پلیز. اینی ون؟ مجھے پلیز ہینڈ ریز کریں, مجھے آواز نہیں آ رہی. آپ کہنا چاہیں گی؟ اوکے. السلام علیکم جی. یہ جو میرا نام سمیرہ ہے, یہ جو موبائل ہے اس نے واقعی سب رشتوں کو رشتوں سے دور کر دیا, چاہے وہ سب سے قریبی رشتہ ہو شوہر اور بیوی کا, یہ بھی دور کر دیا موبائل نے. کیونکہ شوہر جب گھر پہ آتے تھے نا پہلے زمانے میں تو اپنے بچے اپنی بیوی سب کو دیکھتے تھے. ابھی ایسا نہیں ہے, ابھی جیسے ہی آتے موبائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں. صحیح ہو نا؟ دیکھیں انسان کی ایک زندگی ایک لائف ہے,
पहले लोग कहते थे कि सबसे ज़्यादा जो है ना, हमारे स्कूल में भी हम ये कहते हैं कि आपका गोल आपका बच्चा है, चाहे वो मदर हो या फादर हो। क्या सिर्फ माँ का फ़र्ज़ अपने बच्चों को टाइम देने के लिए, बाप का फ़र्ज़ नहीं है कि बाप सारा दिन मोबाइल में ही लगे, ऑफिस में मोबाइल, घर में मोबाइल, ये सिर्फ बाप की ड्यूटी है? या माँ की ड्यूटी सिर्फ बच्चों से मोहब्बत करे, उनको टाइम दे? शौहर का काम है या नहीं है? आप इससे अंदाजा लगा सकते कि मोबाइल ने जो है ना बच्चों को अपने बाप से इतना दूर कर दिया है कि बच्चे तरसते हमारे अब्बा का वो हमसे प्यार मोहब्बत से बात करेंगे। ये मेरे अपने घर की कहानी है जो मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अगर किसी और का घर का मुझे नहीं पता ना, माहौल मेरे अपने घर का माहौल है जो इस तरह से, जो मेरे बच्चे जो है ना वाकई में तरसते हैं कि अब्बा कब हमें टाइम देंगे। उनके साथ सारा दिन मैं रहती हूँ, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, बकौले इस बहन के चाहे बिजली हो या ना हो, मैं ही अपने बच्चों के साथ टाइम जो है ना मैनेजमेंट करती हूँ, बस शौहर नहीं करते। कोई और यहाँ पे इसमें कुछ ऐड करना चाहिए? आयशा, मतलब ये कि आप एक रूटीन बना सकते हैं, और रूटीन बनाकर, जैसे मेरे घर में ऐसा नहीं है कि मतलब अगर घर में आ रहे हैं हस्बैंड तो वो डायरेक्ट मोबाइल में होंगे, या अगर वो आ रहे हैं तो मैं मोबाइल में ही लगी हूँ। मैं हर चीज़ छोड़ के उनको रिसीव करती हूँ। बच्चों को भी मैंने ये चीज़ सिखाई दी है कि बाप है, अगर वो घर में आ रहा है तो आपको ये नहीं देखना कि उनके हाथ में क्या चीज़ है, वो हमारे लिए क्या चीज़ है। आपको ये देखना है वो थके हारे आए हैं, उनका बैग लेना है हाथ से, उनको पानी पिलाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको अहमियत देनी कि वो बाहर से आपके लिए मेहनत करके हैं। और फिर उसके बाद जैसे कि लाइट जाती है, उसमें हम लोग भी बैठते हैं। हमने अपना टाइमिंग बनाया हुआ है। अब बड़ी बेटी है, थोड़ी सी उसकी डिफरेंट नेचर है, दूसरे बच्चों की डिफरेंट है, मेरी डिफरेंट है। तो हम लोग जो है वो मोबाइल टाइमिंग्स हमारी डिवाइड कर लेते हैं, उसको मोबाइल को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, छोड़ के बच्चों को बिठाते हैं। जिस तरह उन्होंने कहा कि पुरानी हम लोग लाइफ की बहुत सारी चीज़ें हैं, नेगेटिव चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो एक्सपीरियंसेस हैं आगे लाइफ के, उनकी चीज़ें जो उनके साथ स्कूल में डेली बेसिस पे क्या क्या हुआ, किस फ्रेंड ने क्या बोला, वो सारी चीज़ें हम उनसे पूछते हैं और फिर उसके बाद उनको गाइड करते हैं उस लिहाज से कि यार आपने ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी है, इस तरह से है। अच्छा अगर ऐसा होता तो आप क्या करती। मतलब यानी कि मैनेजमेंट आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि एक फादर का जो रोल है ना बच्चों की अपब्रिंगिंग्स में बहुत 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 ज़्यादा है। बिकॉज मैं अपने पास में ये चीज़ देख कर आई हूँ कि मेरे फादर ने बहुत कम टाइम दिया मेरे भाइयों को। तो जो हालात हैं मेरी फैमिली के, कुछ अम्मी को बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। ही वॉज अ वेरी गुड फादर बट आई मस्ट से दैट ही वॉज नॉट दैट मच गुड हस्बैंड। यानी कि उनको बहुत सारी चीज़ें ऐसी करनी चाहिए थी अपने बेटों के लिए, उनको टाइम देना था। बेटों की जो तरबियत है वो माँ भी करती है, बट जो ज़्यादा जो एक क्वांटिटी होती है ना वो आपके बाप ने देनी होती है। उन्होंने आपको सिखाना होता है कि आपने बाहर जाके कैसे रहना है, आपने घर में कैसे इज्जत करनी है, बाहर जाके कैसे इज्जत करनी है, बाहर के हालात को कैसे फेस करना है, अपनी एज के हिसाब से आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे मैनेज करना है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आप दोनों ने काफ़ी ज़्यादा वो पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं यहाँ पे। आप तीनों ने वो सारे पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं जो कि मेन इश्यूज़ या चैलेंजेस में से हैं। आजकल के ख़ानदानों में ख़ास तौर से हम लियारी के एरिया को देखते हैं और मुख्तलिफ और एरियाज़ को देखते हैं यहाँ पे कराची में, तो कुछ कॉमन इश्यूज़ हैं जो कि कुछ एक हमारा ख़ास तबका है जो कि फेस करता है। मोबाइल का इशू इनमें यस शामिल है, और उस मोबाइल में यहाँ पे तो हमने सारे मर्दों को कसूरवार ठहरा दिया है, लेकिन उस मोबाइल के यूजेज में मेरे एक्सपीरियंस में ख़वातीन भी उतनी ही शामिल हैं। क्योंकि बच्चे ये भी कंप्लेन करते हैं हमारे पास जब आते हैं वो सेशंस के लिए या इश्यूज़ के लिए, तो बच्चे ये भी कंप्लेन करते हैं कि अम्मा जो है ना वो पूरा दिन या टीवी देखते रहती हैं या वो कुकिंग चल रही है, कुकिंग के साथ साथ एक हाथ में मोबाइल है, एक हाथ से चमचा हिल रहा है, एक हाथ में मोबाइल है, या जो है कोई ना कोई वो मोबाइल लगा हुआ है कान में, किसी से बात हो रही है, और जो है वो दूर वाले इंसान से हम ज़्यादा कनेक्टेड हैं, जो हमारे साथ खड़ा हुआ है उससे कनेक्टेड नहीं है। तो इसमें देखिए मोबाइल का कसूर नहीं है, टेक्नोलॉजी तो टेक्नोलॉजी है। बात ये आती है कि हम उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। क्या हम अकेले मोबाइल देख रहे हैं या 2-3 लोग मिलकर देख रहे हैं? क्योंकि मोबाइल का यूजेज तो एक डिवाइस है, एक आला है, आप उसको जैसे भी इस्तेमाल कर रहे हैं।
تو اگین اس کا جو پورا ذمہ داری ہے وہ ہمارے اوپر آتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں, اور اس ترازو کو, اس بیلنس کو ہم کیسے مینٹین کرتے ہیں یا نہیں کر پاتے. تو یہ کہہ دینا کہ ہمارے پاس ہاتھ میں یہ ہے, اس کی وجہ سے کچھ ہو رہا ہے, ناٹ دا ایشو. دا ایشو از کہ ہمارے پاس جو چیز ہے, ٹائم 24 گھنٹے میرے پاس بھی ہیں, آپ سب کے پاس ہیں. ان 24 گھنٹوں میں ہمارے پاس یہ اتنی فرصت ہے کہ ہم بیچ میں کیا کر سکیں. کئی لوگوں کے پاس ذمہ داریاں ہیں, الگ الگ طریقے کی ذمہ داریاں ہیں. کسی کو کھانا بنانا ہے, کسی کو باس کی باتیں سننی ہیں, کسی کو کام پہ جانا ہے, کسی کو محنت مزدوری کرنی ہے, کسی کو لانا لے جانا ہے, اس کا سارا ٹائم ٹریفک میں گزر جاتا ہے. تو ہر ایک کو اپنے جاب کے لحاظ سے مختلف چیزیں کرنی ہیں. کچھ بچے ہیں, ان کو پڑھنا ہے, اسکول جانا ہے, پھر واپس آنا ہے, ہوم ورک کرنا ہے. لیکن بیچ میں اس کے وہ کام ہنس کے کر لیں, رو کے کر لیں, غصے سے کر لیں, چڑچڑاہٹ میں کر لیں, ایک دوسرے کو باتیں سنا کے کر لیں, یا اس کو اچھے طریقے سے, اچھے ہم کہیں گے حسن اخلاق کے ساتھ مینیج کر لیں, اور یہ دیکھتے ہوئے کہ ہمارے ساتھ کون ہے. پہلی چیز اس میں ایک اور چیز پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, ہمارے خاندانی اقدار, ہماری ویلیوز, ہمارا وہ ویلیو سسٹم جو کہ پرسنل سے نکل کر فیملی سسٹم میں چلا گیا ہے. جب ہم اپنی فیملیز کو دیکھتے ہیں, ہم سب نے کہیں نہ کہیں سے کچھ حاصل کیا. آپ سب خواتین جو میرڈ ہیں, ان میرڈ اپنے اپنے گھروں میں ہیں اس وقت, جو میرڈ ہو کے اپنے دوسرے گھر میں جا چکی ہیں, وہ اپنی کچھ فیملی ویلیوز اپنے ساتھ لے کر گئیں. پھر وہ فیملی ویلیوز ان کے سامنے آئیں جو کہ دوسرے گھر کی تھیں. انہوں نے اس میں سے کچھ اڈاپٹ کی, کچھ اڈاپٹ شاید پوری طریقے سے نہیں کر پائیں, کچھ انہوں نے مزید ماڈیفائی کیا, کچھ دب کیا, ہر طرح کی چیزیں ہوئی ہوں گی. اور نو میٹر کہ کیا ہوا پیچھے, لیکن جو اقدار وہ اپنے ساتھ کہیں نہ کہیں لے کے گئیں, ان میں کچھ کامن چیزیں ہیں. ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ ریلیجس لحاظ سے, اسلام کے حوالے سے یا جو بھی ریلیجن ہم فالو کرتے ہیں اس کے حوالے سے مختلف چیزیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں. ایک تو وہ ہے, ہم ریلیجس کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ کریں گے. بات کرتے ہیں تھوڑا سا سوشل چیزوں کی, کیونکہ سوشل یا کلچرل ویلیوز وہ ہیں, کیا ہونا چاہیے, کیا نہیں ہونا چاہیے. کیا لڑکی نے گھر کے باہر قدم نکالنا ہے, کیا نہیں نکالنا, کام کرنا ہے, نہیں کرنا, پڑھے گی یا نہیں پڑھے گی, کیا جو ہے اس کو کچھ چیزیں الاؤ ہوں گی, نہیں ہوں گی, خاتون ہونے کے حوالے سے. کلچرل, ایک لڑکا ہے وہ کتنے حد تک کے پڑھے گا, کیا پڑھے گا, اس نے آگے چل کے ابا کا بزنس سنبھالنا ہے یا ابا کے کام میں مدد کرنی ہے ان کی, اتنی پڑھائی کافی ہے یا نہیں ہے, کتنا آگے جاتا ہے, کتنا نہیں جاتا. ایک خاندان میں, کیونکہ اب تو آپ کا ایک اپنا یونٹ بن گیا, اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کا ایک اپنا یونٹ ہے, ایک اپنا خاندان ہے جس کی کچھ ویلیوز آپ ڈیفائن کرتے ہیں. اور وہ ڈیفینیشن کبھی کبھار جو گھر کا سربراہ ہے وہ جو کہتا ہے وہی ہوتی ہے, اور کبھی کبھار خاتون خانہ اور گھر کا سربراہ مل کر ایک ساتھ ایک ویلیو ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویلیوز ہیں, ہم چاہیں گے کہ ہمیں شاید یہ چیز نہیں ملی زندگی میں, ہمارے بچوں کو ضرور ملے. تو وہ پش کرتے ہیں کہ پڑھو, آگے چلو, یہ چیز کرو, وہ چیز کرو, اور وہ اسی طریقے سے آگے لے کر چلتے ہیں. اب ایک اور ایکسرسائز ہم کریں گے, اس ایکسرسائز میں آنکھیں بند کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. میں آپ کا دھیان اس درخت کے اوپر لے کر آنا چاہوں گی. اس درخت کی مناسبت سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جڑیں کہاں ہیں. اپنا دھیان اپنی جڑوں پہ یا اپنی روٹس تک لے کر جائیں اور یہ سوچیں کہ پیچھے سے آپ کی لائف میں آپ کے ماں باپ نے آپ کو کون سی ایسی ویلیوز یا کون سی ایسی قدریں دی ہیں جو کہ آج تک آپ کے ساتھ ہیں. میں جیسے جیسے بولتی جاؤں اپنا دھیان اس طرف لے کے جائیں کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کو جو قدریں دیں, جو ویلیوز دیں, کتنی ایسی ہیں جو کہ آپ نبھا سکے, کتنی ایسی ہیں جو کہ آپ کو لگا کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے لائف میں, اور ہو سکتا ہے وہ آپ پیچھے چھوڑتے چلے گئے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ آئے وہیں سے ہیں. آج ایک بڑا انٹرسٹنگ ڈسکشن ہو رہا تھا ہمارے ہی ورک پلیس پہ, اور کچھ لوگ کچھ بات کر رہے تھے جس میں نتیجہ اینڈ میں یہ نکلا, اور سائیکولوجیکل بھی پرسپیکٹیو اس میں یہی ہے کہ اکثر آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور نوٹ کیا ہوگا کہ جتنا ہم بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں یا بوڑھے لوگوں کو اگر آپ دیکھیں تو اپنے بچپن کی باتیں بڑی یاد کرتے ہیں, اور وہ یہ بھی یاد کرتے ہیں ہمارے زمانے میں تو ایسا ہوتا تھا, جب ہم چھوٹے تھے تو ایسا ہوتا تھا. یہ بات تو بہت زیادہ مشہور ہے کہ ہمارے بڑے اکثر کہتے ہیں ہم تو لالٹین کے نیچے پڑھتے تھے موم بتی میں,
چراغ جلا کے پڑھتے تھے اور تم لوگوں کو تو اتنی آسائشیں ملی ہوئی ہیں. سنا ہوگا نا کہ سب نے کبھی نہ کبھی, میں نے بھی اپنے ابا سے سنا تھا. تو ہم سب نے کہیں نہ کہیں زندگی میں, ابھی چونکہ لائٹ کی بات ہو رہی تھی تو وہ یہی سننے کو ملتا تھا کہ ہمارے زمانے میں تو لائٹ ہی نہیں ہوتی تھی. یہ تم لوگوں کے آج کل کے چونچلے ہیں کہ تم لوگوں کو لائٹ چاہیے, تم لوگوں کو اے سی چاہیے, تم لوگوں کو پنکھا چاہیے, اس کے بغیر نواب پڑھیں گے نہیں اور اس کو کچھ ہوگا نہیں. لیکن یہ ساری چیزیں ہم سب کہیں نہ کہیں کسی لیول پہ سنتے ہوئے آئے ہیں, اور وہ قدریں جو پرانی تھیں وہ تھیں کہ آپ نے بڑا ہارڈ ورک کرنا ہے اور اس سے زندگی میں کچھ حاصل کرنا ہے. لیکن ہر ایک نے ڈفرینٹ چیزیں سنی ہیں, تو تھوڑا سا یہ دھیان دیں کہ آپ نے اپنے لیے اپنے ماں باپ سے جو قدریں آپ لے کر بڑے ہو رہے ہیں آپ نے کیا سنا. پھر وہ قدریں لے کر ہم کہتے ہیں نا کہ ایک تناور درخت جب بنتا ہے تو اتنا ہی اسٹرانگ ہوتا ہے, یا اتنا ہی وہ کوئی بھی طوفان آتا ہے, کوئی بھی زندگی میں کوئی پرابلمز آتی ہیں تو اتنا ہی وہ برداشت کر پاتا ہے جتنا اس میں تھوڑا جھکاؤ بھی آتا ہے. اگر بہت ہی اسٹرانگ درخت ہوتا ہے جو کہتے ہیں اکڑ کے کھڑا ہوتا ہے, ایک کہاوت بھی ہے نا مشہور کہ اکڑ کے درخت کھڑا ہوا اور وہ ٹوٹ گیا طوفان میں. جب جھکاؤ آتا ہے کسی چیز میں تو گھاس تھی, گھاس کو کچھ نہیں ہوا اس طوفان میں کیونکہ وہ جھک گئی. درخت اکڑ کے کھڑا ہوا, ٹوٹ گیا. تو ہم میں جتنی اکڑ ہوتی ہے ایز انڈیویجولس, ایز پیپل, ہم فرد کے طور پہ جتنی اکڑ دکھاتے ہیں کہ نہیں ہم تو نہیں جھکیں گے کسی کے آگے, ہم تو اپنی من مانی کر کے رہیں گے کیونکہ ہماری تو قدریں یہ تھیں, ہم تو یہاں سے آئے ہیں, اتنا ہی زیادہ چانس ہے کہ ہم ڈوب جائیں گے. اپنی ان چیزوں پہ دھیان دیں جن کے اوپر آپ نے کبھی نہ کبھی اسٹینڈ لیا ہو. اگر وہ اسٹینڈ اس لیے تھا کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ صحیح ہیں اور آپ اس کو جسٹیفائی بھی کر سکتے ہیں تو الگ بات ہے. لیکن اگر آپ اپنے ہی دل میں اپنے آپ کو آج ہی شاید یہ سوچ رہے ہوں کہ ہم نے جو اسٹینڈ لیا وہ صرف اس کے لیا کہ کیونکہ میرے ماں باپ نے مجھ سے یہ کہا تھا تو مجھے اس سے نہیں ہلنا ہے, اور آپ اس معاملے میں ہو سکتا ہے ریجڈ بھی ہو گئے. اگر ریجڈ ہو گئے, ایگو آ گئی کہیں بیچ میں جس کو ہم کہتے ہیں, یا بہت ہی سخت مزاج کے ہو گئے کہ اس میں تو ہلنا ہی نہیں ہے کیونکہ ہمیشہ سے ایسا ہوا ہے, اور چاہے ہم مرد ہوں چاہے عورت, ایگو تو کسی میں بھی آ سکتی ہے نا, اور اس چیز کا آنا یا بہت سختی کا ہونا ہمیں جھکاؤ یا ٹوٹنے کی طرف لے کر چلا جاتا ہے. کئی دفعہ یہ چیز ہمارے لیے اتنی اچھی ثابت نہیں ہوتی ہے. اور اگر ہم آگے پتوں پہ جائیں, یہ وہ ویلیوز ہیں جو کہ ایک انسان پھر اپنے اندر لے کر بڑا ہوتا ہے. تو جب ہم چھوٹے سے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تب بھی یہ اتنا ہی ایپلیکیبل ہے. اگر ہم ایک فیملی کو دیکھتے ہیں یا فیملی کی ویلیوز کو دیکھتے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ, اور یہ مائک تو آپ کو کیا ہے, میری آواز آ رہی ہے؟ اوکے, اب آ رہی ہے؟ اچھا جی, سو ہم یہ کہتے ہیں یہاں پہ کہ اگر ہم پتوں تک جائیں, پتے ہمارا آگے کا فیوچر ہے یا ہمارا آنے والا کل ہے, تو ان پتوں میں ہم یہ اپنے بچے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم وہ قدریں کل کو اپنے بچوں کو دیں گے. بچے کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنی ایگو سامنے دکھا رہے ہیں, اور صرف اس لیے نہیں جھکنا چاہتے کیونکہ ہم جھکنا نہیں چاہتے, ہمارے اندر کمی آ جائے گی, کوئی ہماری انا کو ٹھیس پہنچے گی کہ ہم نے کسی اور کی بات مان لی, یا ہم نے کسی اور کے گھر کی جو قدریں ہیں ان کو اپنا لیا, کیونکہ ہر گھر اپنے لحاظ سے چل رہا ہوتا ہے. تو کیا یہ بات ہے, یا واقعی میں ہم اپنے پوائنٹ کو یا اپنے آئیڈیالوجی کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ہم اگر کوئی اسٹینڈ لے رہے ہیں تو کس وجہ سے لے رہے ہیں, کیوں لے رہے ہیں, یعنی ہمارا کوئی بات میں وزن ہے یا نہیں ہے. یہ والی جو چیزیں ہیں یہ بہت ضروری ہیں ایک اچھا معاشرہ بھی بنانے میں, ہمارے اندر بھی ہمیں بتانے میں کہ ہم کون سی چیز کر رہے ہیں, کون سی نہیں کر رہے. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق کام نہیں کر پاتے, لیکن پھر بھی جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ آگے ہمارے بچوں کو کوئی نہ کوئی تلقین ضرور دے رہا ہوتا ہے. ایک بچہ جب بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو وہ یہ سب دیکھتا ہوا بڑا ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جیسے ہی آگے اپنی جوانی میں پہنچتا ہے یا وہ آگے چیزیں کرنے لگتا ہے, 20-22 سال کا ہو جاتا ہے, جب وہ ایک ایڈلٹ اسٹیٹ میں داخل ہوتا ہے, تب تک ہمارے معاشرے میں کئی دفعہ خواتین کی شادی ہو جاتی ہے, جو بچے ہیں ینگ لڑکے ہیں وہ کمانا بھی شروع کر دیتے ہیں, آگے اپنے جابس میں نکلتے ہیں, بہت ساری چیزیں ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ وہ ایج ہے, اگر اس وقت انہوں نے وہ سب کچھ ابزارب جو اپنی فیملی سے کیا ہے, انہوں نے یہ دیکھ لیا
کہ اس زندگی کا کیا فائدہ, یہ تو جو ہے ایک چکی ہے جس میں ہم پس رہے ہیں, اس میں کیا چیز ہم حاصل کر رہے ہیں. اگر ان کے اندر یہ فیلنگ آ گئی جو مایوسی یا پریشانی کی طرف لے کر جاتی ہے, تو آگے بہت زیادہ پرابلمس ان سب کے لیے اکٹھی ہو جاتی ہیں, کیونکہ پرسنل لیول پر وہ اپنے آپ سے خوش نہیں ہوتے, وہ اس فیملی سے, اس پوری لائف سے خوش نہیں ہوتے, اور کئی دفعہ انہیں بڑا ہوتے ہوئے یہ کہا گیا ہوتا ہے کہ بھائی یہاں پہ تو تمہارا کوئی نہیں ہے, تم اپنا جو ہے فیوچر خود ہی تلاش کر لو. اب جب ان کے ذہن میں آپ نے یہ نیریٹو بھر دیا کہ تم نے اپنا آپ کو خود ہی دیکھنا ہے, تمہارے لیے کچھ نہیں ہے یہاں پہ رکھا ہوا, بس اپنی زندگی اپنا فیوچر خود بناؤ. اب ایسا بچہ تنہا نہ ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو تنہا سوچے گا, کیونکہ یہ تو آپ نے اس کو سکھایا ہے نا, آپ نے اس کو یہ کہا کہ کچھ بھی ہو جائے میں تمہارے ساتھ ہوں, کچھ بھی ہو جائے, ماں یا باپ یا بھائی یا بہن جو بھی آپ ہیں, جو آپ کا رشتہ ہے اس شخص سے, آپ نے کتنے لوگوں کو اپنی زندگی میں خود یہ حالت دی کہ اچھا ہے برا ہے تمہارو یا جیتو ہم تمہارے ساتھ ہیں. کرکٹ تو سب نے دیکھا ہوگا, ٹھیک ہے, لیکن جب ہم کرکٹ میں اپنے دوسروں کو یہ نہیں کہہ پاتے تو اپنے گھروں میں بھی یہ نہیں کہہ پاتے. اور کئی دفعہ ہم یہ ایک بیسک سی چیز ہے کہ کتنی زیادہ ہم کسی کو اب یہ احساس دلائیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. دوسرے سے تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن ہم نے کتنی دفعہ کسی اور کو یہ کہا. کوئی لیٹ سپوز کہ ایک بچہ ہے, وہ کسی چیز میں ہار کے آ گیا, یا مارکس کم آ گئے, یا تو کلاس میں سارے بچے فرسٹ آ جایا کریں, لیکن ایسا ہو نہیں سکتا. تمہارے کتنے نمبر آئے, اتنے کیوں نہیں آئے؟ پہلا جملہ. ابھی ریسنٹلی ایک کیس میرے سامنے آیا تھا جس میں ایک خاتون ہے, انہوں نے سب سے پہلے جب سیشن میں داخل ہوئی, پہلا ان کا گلہ تھا کہ میری جو یہ بیٹی ہے اس کے تو 30 میں سے 15 نمبر آئے. اب 30 میں سے 15 آئے, ٹھیک ہے چلیں, ہم نے سنا کہ کچھ ایوریج مارکس آ گئے, یا چلے سمجھے بلو ایوریج آ گئے, آتے ہیں 50% ہیں. لیکن انہوں نے یہ بڑے آرام سے نہیں بتایا کہ جو دوسرا سبجیکٹ تھا اس میں 30 میں سے 29 آئے تھے. اور یہ صرف جب ہم نے پوچھا کہ اچھا باقی سبجیکٹس میں کیا ہوا تو پتہ چلا, ورنہ ان کا سارا فوکس اس چیز پہ تھا. ایک ایکسپیریمنٹ ہوا تھا, ایک بہت خوبصورت سوئمنگ پول بنایا گیا. اس سوئمنگ پول میں ایران سے ٹائلز بہت بڑے خوبصورت سے لا کر, پورے آپ نے دیکھے ہوں گے ایرانی ٹائل بڑے خوبصورت ہوتے ہیں, وہ پورے ایران سے لا کر ٹائلز اس میں سجائے گئے, لگائے گئے, اور بلو وائٹ پیٹرن اس کا, بیچ میں یلو ریڈ, بڑے خوبصورت سی سارے ڈیزائن بنا ہوا. اور انہوں نے لوگوں کو بلایا, خاص ماہرین کو, آرکیٹیکٹس کو, مختلف لوگوں کو, کہ وہ آگے ذرا اس سوئمنگ پول کو دیکھیں. اس سوئمنگ پول میں جان بوجھ کے انہوں نے ایک جگہ ایک ٹائل چھوڑ دیا تھا. آپ کے خیال میں کیا ہوا؟ سب نے اس کو دیکھا. اب اتنا پول بنایا, ہر جگہ ٹائل لگائے, سب کچھ کیا, جو آیا سب سے پہلے یہ کیا ہے, یہاں پہ ٹائل آپ سے رہ گیا ہے. انہوں نے اپنی طرف سے بڑا وہ کر کے بتایا کہ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ کمی ہے, یہاں پہ شاید وہ مستری جو ہے نا بھول گیا ہے یہ لگانا, یا یہ شاید آپ نے دیکھا نہیں. تو انہوں نے خاص وہ بتایا کہ آپ نے نہیں دیکھا, ہم بتا رہے ہیں آپ کو کہ یہ چیز یہاں پہ رہ گئی ہے. ہماری خصلت کیا ہے, قوم کے لحاظ سے, اپنے لحاظ سے ہم اچھی چیزیں بھول جاتے ہیں. ہم برائی سب سے پہلے دیکھتے ہیں, سب کچھ اچھا ہے ایک انسان میں, یہ چیز بس اچھی نہیں ہے. خاص طور سے رشتہ دیکھنے جاتے ہیں, کیا ہوتا ہے سب کو پتا ہے کیا ہوتا ہے, بس سب صحیح ہے, یہ نہیں ہے. وہ ایک دو چیزیں جو نہیں ہے ان پہ سارا فوکس ہوگا, جو ہے اس کو ہم پیچھے چھوڑ دیں گے. اور جب تک یہ ہم پرسنل لیول پر اپنے خاندانوں میں, اپنے گھروں میں اس چیز کو ختم نہیں کریں گے, ہمیں پہلے تو اپنی عادتیں صحیح کرنی ہیں, پھر دوسرے کی جا کے عادت صحیح ہوگی. اور یہ چیز ہم کہتے ہیں نا, ایوری تھنگ بگنز ایٹ ہوم. سو کریکشن سے لے کر سب کچھ ایوری تھنگ بگنز ایٹ ہوم. ہم نے پہلے اپنی عادت صحیح کرنی ہے, پھر دوسرے کو کہنا ہے بعد میں کہ تم بھی صحیح کر لو. کیونکہ اگر ہم نے دوسرے کو پہلے کہنا شروع کر دیا اور اپنی عادت صحیح نہیں ہے, تو کہیں پہ تو ہم بھی وہی چیز کر رہے ہوں گے.
اور جب تک کہ ہم ہر لحاظ سے وہ چیز اپنی صحیح نہ کریں ہم کسی کو کہنے کے حقدار نہیں ہیں. اور یہ ہر لحاظ سے ہے, مذہب کے لحاظ سے بھی ہمیں یہی کہا جاتا ہے کہ اپنی بات پہ تو قائم رہو. یہ ایک ماڈل ہے جو کہ سائیکالوجی میں کمیونیکیشن کے لحاظ سے پہچانا جاتا ہے. میں اس پورے ماڈل کی ٹیکنیکلٹیز میں تو نہیں جاؤں گی, لیکن ایک بیسک چیز ہم بات کرتے ہیں اسٹائلس کے حوالے سے کہ ہم آپس میں کمیونیکیشن کی چونکہ بات ہو رہی تھی, تو ہم آپس میں کمیونیکیٹ کیسے کرتے ہیں اور کیا ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں کمیونیکیشن اور کنٹرول کے ڈائنامکس میں لے کر جاتی ہیں. اگر آپ بالکل ایک کونے میں دیکھیں تو اوپر آپ رائٹ ہینڈ سائڈ کی طرف اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ دونوں چیزیں ہائے ہیں. اور عام طور سے ہم یہی چاہتے ہیں کہ ایک کولیبریٹو کمیونیکیشن ہو یا کنسینشول کمیونیکیشن ہو, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مل جل کے کام کریں. جو بھی بات فیملی میں ہو وہ مل جل کر, وہ یہ ایک آئیڈیل ہے. اس میں ہر لحاظ سے کمیونیکیشن بھی ہائی ہے, بات چیت بھی ہائی ہے, اور اس کے اوپر ہم جو کہتے ہیں نا کنفارمیٹی کا مطلب ہے اگری کر جانا, مان لینا. سو کمیونیکیشن یعنی کہ پوری طرح سے ہم نے شیئرنگ کی. ایک ایگزامپل اس کا یہی لے لیتے ہیں, جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ معاشی مسائل ہیں. ان معاشی مسائل کو ہم نے پوری طرح سے شیئر کیا. جب شیئر کیا تو مل کر نماز کی بریک چاہیے. اچھا, تھوڑی سی بات چیت کا آغاز دوبارہ سے کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ اب تھوڑا سولوشنس کی طرف جاتے ہیں. اچھا, یہ جو آپ ڈائیگرام یہاں پہ دیکھ رہے ہیں, پہلے تو میں نے رائٹ ہینڈ کارنر سے ادھر شروع کیا تھا جو اپر رائٹ ہے ہمارا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ دونوں چیزیں ہائیں. یہاں پہ بات بھی زیادہ ہو رہی ہے, شیئرنگ بھی زیادہ ہے, کانورسیشن ہائی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کنفارمیٹی یعنی مان لینا وہ بھی ہائی ہے. تو ہمیں یہ نظر آ جاتا ہے بہت کلیئرلی ایک سنگل گلانس پہ کہ جس گھروں میں بات چیت زیادہ ہے, لیکن بات صرف ایسا نہیں ہے کہ خالی کے لیے ہم بات چیت کر رہے ہیں, نہ ہوتا ہے صرف بات ہی بات ہو رہی ہے. آپ اگر اسی کے نیچے دیکھیں تو وہاں پہ ایک پلورلسٹک سوسائٹی ہے یا پلورلسٹک ہماری جو فیملیز ہیں ان میں بس باتیں بہت ساری ہو رہی ہیں, سن کوئی کسی کی نہیں رہا. اور عام طور سے جو چیز فیکٹر مسنگ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بانڈنگ. بات بہت ہو رہی ہے لیکن سب اپنی اپنی کر رہے ہیں کہ اچھا چلو بات ہو گئی نا, لیکن وہ بات دل کو لگنا, وہ بات دل میں اترنا, اس کو سمجھ آنا اور پھر اس لحاظ سے اس پہ ایکٹ بھی کرنا, یہ چیز ہر فیملی میں نہیں ہو رہی ہوتی. ہم جانا چاہتے ہیں اس پوائنٹ کی طرف جہاں پہ پہلے تو ہم یہ تعین کر سکیں کہ ہاں بات ہو رہی ہے, پھر نہ صرف بات چیت ہو رہی ہے لیکن اس کا کوئی وہ اثر انداز والی کرنے والی چیز ہے, یعنی اس میں کوئی آزمودہ لیسن ہے, کوئی چیز ایسی ہے جو کہ کسی کے دل کو لگ رہی ہے, کوئی اس میں آپ چیز حاصل کر رہے ہیں, آپ اپنی زندگی کی کہانی بتا رہے ہیں. ابھی یہاں پہ 2-3 لوگوں نے بہت اچھی بات کی کہ جو ٹائم شاید لائٹ چلی جاتی ہے اس وقت اور اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے. خاص طور سے اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں, زیادہ پیچھے نہیں, تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں ان ٹائمس پہ جب کہ آپ نے سنا ہوگا پرانے لوگوں سے, نانی دادی سے یہ کہانیاں سنائی جاتی تھیں. ہوتا تھا نا کبھی نہ کبھی ایسا, ابھی بھی کچھ گھروں میں شاید ایسا ہوتا ہے. رات کو جب بچے سو رہے ہیں تو کوئی ایسی کہانی سنائی جا رہی ہے جب جس کا کوئی ایک آزمودہ کوئی اس میں سے بات نکل رہی ہے. اب بچے کارٹون دیکھتے ہیں, ماں پکڑا دیتی ہیں چلو کارٹون دیکھ لو تاکہ مجھے تنگ نہیں کرو. لیکن اب ہم اس کو ماڈرن زمانے میں ایسا نہیں ہے کہ ہم کر نہیں سکتے, لیکن اس کا کرنے کا شاید طریقہ بھی ہم ڈفرینٹ کر سکتے ہیں. اگر لیٹ سپوز کہ میں آپ کو ایک یہ ٹاسک دیتی ہوں, ذہن میں ابھی سوچ کے بتائیں کہ پرانے زمانے میں ایک لیسن نکلتا تھا کہ ہم نے کیا سیکھا کسی کہانی سے, تو اب اس کا بدل ماڈرن کیا ہے, کہاں سے نکلے گا وہ لیسن؟ کہانی سنائے بیٹھ کے کر سکتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ کہاں سے نکل سکتا ہے؟ موبائل سے ہو سکتا ہے, کیونکہ ہم یہی بات, بکس ہیں, موبائل ہے, لیکن اور اس میں آپ ساتھ میں بیٹھ سکتے ہیں. قرآن پاک سے ہو سکتا ہے, کوئی نہ کوئی لیسنس تو ہر چیز سے نکلتے ہیں. اور سب سے بیسٹ لیسن کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کی زندگی کا لیسن ہو, کیونکہ بچے وہ دھیان سے سنتے بھی ہیں اور وہ سن کے اگر وہ آپ سے کلوز ہیں, آپ اس میں بھی وہ اگر آ جاتا ہے, اگر وہ آپ سے کلوز ہیں تو یا وہ آپ کا درد محسوس کر سکتے ہیں, یا وہ کوئی چیز اس میں حاصل کر سکتے ہیں, یا وہ آپ کی ہمت دیکھتے ہیں.
یا وہ آپ کی چیز دیکھتے ہیں. اگر آپ نے اپنی کوئی چیز بتائی, اس میں ہم اور بھی ایک چھوٹی سی بات دے دیں, ایک نقطہ نکلتا ہے کہ ہم کئی دفعہ شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں زندگی میں, یہ برا ہے, یہ چیز اچھی نہیں ہے, یہ ہے, میں نے اتنے پرابلم سہے, اتنا سب کچھ کیا, تم لوگ میرا کوئی خیال نہیں کرتے, وغیرہ وغیرہ. اب ان میں ہوتا کیا ہے, لیسن تو کوئی نہیں نکل رہا سوائے اس کے کہ زندگی بہت بری ہے, کیونکہ اس میں بچے نے یہ نہیں سیکھا کہ پھر آپ نے کیا کیا, صرف شکایتیں کی یا کچھ کیا بھی اس کے آگے, ایک سٹیپ آگے لیا, بہادری سے اس کا سامنا کیا. تو کہیں نہ کہیں ہمیں اگر کوئی اس کا لیسن دینا ہے تو ہمیں یہ بھی بتانا پڑے گا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم سپر مین سپر وومن ہیں اور ہم ہر چیز بہت زبردست کر دیں گے, کہیں نہ کہیں تو کمیاں رہ جائیں گی. لیکن ان چیزوں کو ماننا, ایکسیپٹ کرنا کہ ہاں ہم بھی انسان ہیں, کبھی غلطی بھی ہو سکتی ہے, کبھی پرابلمس بھی آ سکتی ہیں, لیکن اس میں یہ چیز ہم نے اچھی طرح سے مینیج بھی کر لی. تو جب ہم اپنی طرف سے موٹیویشن دیتے ہیں بچوں کو تو وہ یہ سیکھتے ہیں کہ اچھا میری ماں نے کیا تو میں بھی کر سکتا ہوں, میں بھی کر سکتی ہوں. جب یہ انہوں نے اس طریقے سے بہن بھائیوں نے کیا تو یہ بھی اس میں سیکھنے کا طریقہ ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, کمپیریزن, اس نے کیا تم کیوں نہیں کر سکتے, تو وہ پہلے ہی چڑن ہو جاتی ہے کہ یہ تو مجھے اپنے بھائی سے کچھ سیکھنا ہی نہیں ہے, بھائی نے کیا تو میں تو الگ انسان, مجھے نہیں کرنا. تو ہم ایک چڑچڑاہٹ پیدا کر دیتے ہیں, جبکہ آئیڈیا یہ نہیں ہے. جب کمیونیکیشن کی بات ہو رہی ہے تو کمیونیکیشن میں لیسنس, شیئرنگ, یہ سب کچھ آتا ہے. اور کنفارمٹی بھی اسی وقت آئے گی جب ہم یہ ایکسیپٹ کریں گے کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے, اٹس پاسبل. اور اگر ہم بالکل اس کے شارپ کانٹراسٹ میں, ادھر ایک ورڈ ہے جو کہ ایک فرانسیسی زبان کا لفظ ہے, لیسے فیئر. لیسے فیئر کا مطلب ہے ہر چیز کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا. تو ہر چیز کو اس کے حال پہ چھوڑ دینے میں وہ کیا رہا ہے, نہ کوئی بات چیت کر رہا ہے. وہ ہم کہتے ہیں نا جیو اور جینے دو, تو وہ جیو اور جینے دو میں ہر ایک انسان جو کہ فیملی میں ہے وہ اپنی طرف سے جی رہا ہے, اپنی اپنی زندگی جی رہا ہے. اور ویسٹرن سوسائٹی میں آج کل جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو ڈیگریڈیشن یا ایک جو فریگمنٹیشن آف سوسائٹی اس وقت آیا ہوا ہے, وہ اسی لیے فیملی بانڈس ٹوٹ رہے ہیں. اس وقت میکسیمم ریسرچز جو کہ ویسٹ میں ہو رہی ہیں وہ اسی چیز پہ ہو رہی ہیں جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے, کہ فیملی بانڈ کو کیسے دوبارہ جوڑا جائے. کیونکہ انہوں نے اس بات کو تو تسلیم کر لیا کہ انڈیویجول کو اپنی زندگی جینی ہے, جیو اور جینے دو, لیکن اس میں جو ان کے خاندانی اقدار ہیں ان کا کباڑا ہو گیا. اس میں وہ یہ بھول گئے کہ انڈیویجول تو سکسیس کی طرف جائے گا, لیکن کیا یہ وہی سکسیس ہے جو کہ وہ چاہتے ہیں. ان دا لانگ رن سکسیس کو آپ اپنی زندگی میں ڈیفائن کیسے کرتے ہیں. سکسیس کیا انڈیویجول فرد کی سکسیس ہے, افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر شخص ہے ملت کے مقدر کا ستارہ, لیکن وہ فرد قائم ربط ملت سے ہے, تنہا کچھ نہیں, موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. اقبال کی شاعری ہو یا ہمارے ایسٹرن جتنے شاعر ہیں ان کی شاعری میں سے آپ بہت سارے لیسنز لے سکتے ہیں, خاص طور سے اقبال سے. اور اگر ہم ایک انسان کو, ایک فرد کو دیکھتے ہیں تو صرف فرد کچھ نہیں ہے جب تک کہ وہ ایک کڑی میں, ایک سلسلے میں نہیں جڑ جاتا. اور ہمارے خاندانوں کی سب سے بہترین خوبصورتی یہی ہے. اس وقت ویسٹرن سوسائٹی میں, بلکہ ویسٹ کے جو جرنلز ہیں, ہم وہاں پہ جو اپنی ریسرچز یہاں سے بھیجتے ہیں تو سب سے زیادہ وہ فیملی سپورٹ کی جو ریسرچز ہیں وہ اٹھا کے چھاپ دیتے ہیں, کیونکہ وہ بھی سیکھنا چاہتے ہیں کہ اچھا یہاں پہ ایسٹ اتنا تھرائیو کیسے کر رہا ہے, یہاں پہ وہ فیملی ویلیوز, وہ فیملی بانڈنگ, وہ جو ٹریڈیشنز ہیں ہمارے, وہ ایسے کیا ہیں جو کہ آگے ہماری فیملیز میں اس وقت موجود ہیں اور ہمیں اس سیٹ اپ سے انہوں نے بچایا ہوا ہے. یہاں سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. ہم بلیم گیم بہت زیادہ کرتے ہیں. ہر وقت یہ بلیم ہوتا ہے کہ پورے خاندان میں جو چیز غلط ہو رہی ہے وہ اس شخص کی وجہ سے ہو رہی ہے. ایک ہے جس کو ہم پکڑ لیتے ہیں, کوئی نہ کوئی آ گیا ہوگا ذہن میں, ہو سکتا ہے کہ وہ آپ خود ہو, لیکن وہ جب انگلی اٹھتی ہے تو وہ ایک شخص کی طرف اٹھتی ہے, اور یہ سب سے بری چیز ہے. سائیکالوجی میں ہم اس کا ایک نام ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسکیپ گوٹنگ. اللہ میاں کی ایک گائے ہوتی ہے اور اسی کو پکڑ لیا جاتا ہے کہ یہی ہے وہ جس کی وجہ سے سارا مسئلہ ہے, یہ فساد کی جڑ ہے.
सच बोलने से भी होता है, लेकिन वो वही बात है कि सच कैसे बोला जाए। सच को हम हथौड़े के तौर पे भी बोल सकते हैं और सच को हम थोड़ा सा प्यार से भी बोल सकते हैं, लपेट के भी बोल सकते हैं। सच को कई दफ़ा पेश करना पड़ता है कि ये है एक सच, या कई दफ़ा दिखाना पड़ता है जो कि बड़े आराम से खूबसूरती से नज़र आ जाए। कुछ अर्से पहले मेरी किसी से बात हो रही थी और उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कही। उनका कहना था, उन खातून का, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है क्योंकि इसके बारे में मैंने काफ़ी सोचा, आप भी सोचें। हम जो है टीवी पे बहुत सारे ये जो तुर्की ड्रामे आते हैं उसमें ख़ासतौर से मीरा सुल्तान और इस तरह के जितने सारे ड्रामे हैं, वो खातून उस पर बात कर रही थी और कह रही थी कि जो पुराने ज़माने में बातियाँ होती थी वो इतनी सारी एक साथ रहती थी। अब तो 2 ख़वातीन एक साथ नहीं रह पाती, लेकिन वो इतनी सारी एक साथ रहती थी। मैंने कहा कैसे, एक दूसरे का गला काट के? तो उनका कहना था उन खातून का कि लेकिन ये देखो कि वो अपनी सास से भी बात करती थी, तो वो और लोगों से भी बात करती थी और वो अपने कहने में बहुत कुछ कह जाती थी लपेट के, लेकिन वो सच ऐसा नहीं था कि वो सच नहीं बोलती थी। और इस बारे में मैंने काफ़ी सोचा, कुछ आपस में भी हमने डिस्कस भी किया और ऑब्जर्वेशन सही है, वैलिड है, क्योंकि वाकई में ऐसा है कि हम अब समझते हैं कि हमने सच का झंडा गाड़ना है और हमने जो है मुंह पे बोल देना है, चाहे उसके बाद कुछ भी हो, लेकिन उससे मसला ज़्यादा हो जाता है। और अभी शायद जो हमने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखी है वो है कम्युनिकेशन, कि उस कम्युनिकेशन में हम कैसे ऐसी चीज़ें करें कि हमारी बात भी पूरी हो जाए और कहीं ना कहीं हम चीज़ें मैनेज भी कर पाएँ। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि आजकल के ज़माने के लिए बहुत अहमियत रखती हैं। और वो जो उंगली उठती है, वो जो ब्लेम होता है कि तुम ही हो जिसकी वजह से सारा मसला है, ये हमने अपने ख़ानदान में कम करना है। अगर वो हमारे साथ हो रहा है तो सॉरी, लेकिन उसका कोई फ़ौरन से सोल्यूशन मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन अगर वो आप हैं जो कि किसी के साथ कर रहे हैं तो आप ही रुक जाएं, क्योंकि बहुत आसान है किसी को स्केपगोट बनाना, लेकिन बहुत मुश्किल है उस शख्स के लिए जो कि ऑपोजिट एंड पे है। और ये वो शख्स होगा जो कि अगर कभी उसके साथ ये एक्सरसाइज की जाए तो वो जो याद है सेकंड नंबर पे जो मैंने पूछा था, वो शख्स जो आपसे दूर है, तो उसके लिए आप उससे दूर होंगे। ज़रा ये सोचें कि हो सकता है कि जितनी दूरी आप किसी से महसूस कर रहे हैं उतनी ही दूरी कोई आपसे महसूस कर रहा है। तो आपने उस दूरी को कवर करने में या ख़त्म करने में कितने कदम बढ़ाए, या आपने सोच लिया हम तो दूर हैं, ख़त्म हो गई बात, और आप इंतज़ार कर रहे हैं कि वो पहला कदम उठाएगा, जो भी शख्स है XYZ, वो जो भी शख्स है वो पहला कदम उठाएगा। जब वो कदम उठाएगा तो हम देखेंगे। तो अगर वो इंतज़ार है तो वो इंतज़ार अभी बहुत लंबा है, अभी वो ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी को तो पहला कदम उठाना है। अब आ जाते हैं सोल्यूशंस पे। वो क्या रहनुमा उसूल है? वैसे तो हम साथ में बहुत कुछ डिस्कस करते भी रहे हैं, लेकिन वो क्या रहनुमा उसूल हैं जो कि हमें आगे लेकर चल सकते हैं? एक चीज़ जिसका काफ़ी सरप्राइज शायद कुछ लोगों को हो, वो है खाना। यहाँ पे बहुत कम लोग हैं इस सोसाइटी में, बल्कि कमी होती चली जा रही है, जो कि ये कह सकें कि वो दिन में एक दफ़ा पूरा ख़ानदान एक वक्त में बैठ के साथ खाना खाता है। कितने ऐसे लोग हैं जो कि ये कह सकते हैं? हाथ खड़ा करें। ओके, काफ़ी हैं, विच इज़ गुड। बट इसमें अब एक और चीज़ ऐड करेंगे। उस खाने के दौरान अब थोड़ा सा फोकस करते हैं कि क्या हो रहा है, और मैं ये भी बताती हूँ कि हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं। इस वक्त वेस्ट में जो दूसरी रिसर्चेस चल रही हैं वो इस बात पे चल रही हैं, और कुछ उनके नताइज भी हमारे सामने यही आए हैं कि खाना, साथ खाना एक ऐसी क्वालिटी है जो कि आपको लोगों के करीब तक करती है। लेकिन एक थोड़ी सी कंडीशन है इसके साथ, खाने की टेबल पर या खाने की नशिस्त पर बात क्या हो रही है, क्योंकि वही खाना सबसे अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस बन सकता है और वही खाना सबसे अच्छा एक्सपीरियंस बन सकता है जबकि पूरा ख़ानदान इस बारे में सोचे। और थोड़ी देर के लिए आपने हाथ तो खड़ा कर लिया, जितने लोगों ने हाथ खड़ा किया है उन्होंने, जिन्होंने नहीं किया वो आई वुड विश के आप लोगों को ये चांस मिले। लेकिन जितने भी लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने अपना हाथ इस वक्त खड़ा किया, वो ज़रा इस बारे में सोचें
कि आप सोच रहे हो अच्छा अभी साथ खाना खाएंगे मिलके, क्या एक्साइटमेंट होता है? अगर नहीं होता तो दैट मीन्स कुछ मसला है। और इस पर थोड़ी सी हमें अपनी फिंगर पॉइंट करनी पड़ेगी कि वो क्या मसला है, क्या वजह है कि ये एक्साइटमेंट नहीं होती कि अरे अभी सब साथ मिलके खाना खाएंगे। उसमें क्या खाने में मसला है? खाने में अगर मसला नहीं है तो जाहिर है फिर लोगों में मसला है। अगर लोगों में भी मसला नहीं है तो जो बातें की जा रही हैं उस वक्त उसमें मसला है। क्या उस वक्त बैठ के हम सिर्फ ये देख रहे हैं तुम ऐसे क्यों खा रहे हो, तुम वैसे क्यों खा रहे हो, तुम ये क्यों नहीं खा रहे टाइम पे, या हम ये देख रहे हैं कि साथ खाने की नौबत इसलिए नहीं आती क्योंकि खातूने खाना है जो कि बस किचन के अंदर बाहर हो रही हैं, और जब तक कि वो मेज़ तक आती हैं या वो दस्तरखान तक आती हैं खाना उड़ चुका होता है या बाकी कोई ना कोई खा के जा चुका होता है। और कई दफ़ा एक्चुअली खानदानों में ये हो रहा होता है। हर दफ़ा हम नहीं कह सकते कि चीज़ें हमारे कंट्रोल में हों, लेकिन जो लोग इस वक्त ये सुन रहे हैं वो ये बात कहीं ना कहीं अपने घरों तक ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि जिस टाइम पे आप साथ बैठ के खाना खाते हैं, खाना वो चीज़ है जो ऑटोमेटिकली बायोलॉजिकली हम कह सकते हैं आपको रिलैक्स करता है। और चूंकि वो रिलैक्स करता है उसकी नेचर ही ऐसी है कि खाना खाते वक्त आप बहुत गुस्से में खाने का गुस्सा आ रहा है खाने और साथ में खाए जा रहे हैं नवाले बना के, वो हलक से ही नहीं उतरेगा, या रोए जा रहे हैं और खाना खा रहे जा रहे हैं, क्योंकि खाना उसके मुतरादिफ है, वो आपको जनरली रिलैक्स करता है। वो या तो आप रो सकते हैं या गुस्सा हो सकते हैं या खाना खा सकते हैं। आमतौर से रोने और बहुत ही अफसोस वाली कैफियत में खाना नहीं खाया जाता, जी नहीं चाहता, या गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा नहीं खाया जाता। जब आप थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं तब आप फाइनली खुद ही खाने की तरफ आते हैं, फिर भूख भी लगती है, फिर वो खाना लगता भी है और आप खा भी पाते हैं। सो इट्स नॉट अबाउट द फूड, इट्स अबाउट वो एनवायरनमेंट कैसी है, वो माहौल कैसा है जिसमें आप खाना खा रहे हैं, और उसी के साथ साथ जिस तरीके से आप आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर एक ऐसी नशिस्त है जहाँ पे पूरे दिन की बातें आपस में शेयर हो रही हैं, या एक ऐसी नशिस्त है जहाँ पे बाप अपनी बात बता रहा है, माँ अपनी बात बता रही है, और इसमें सिर्फ कंप्लेंट्स नहीं है, हाँ कंप्लेन भी कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट होती है कि आप अपना दिन भर का दिल का वो बाहर निकाल देते हैं, लेकिन ये वो टाइम है जब आपके बच्चे आपसे सीख सकते हैं, जब वो आपकी बात सुन रहे होते हैं, जिसके लिए एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो ना हो, क्या? मोबाइल। अगर और खाने के साथ कई लोगों ने मोबाइल ऐसा एसोसिएट कर लिया है कि हर एक अपने मोबाइल में लगा हुआ है और सामने खाना रखा है, देख रहे हैं मोबाइल को और हाथ चल रहा है साथ में, तो वो खाना खा रहे हैं और मोबाइल को देख रहे हैं। अब जितनी सारी एनर्जी है या जो एसोसिएशन है वो तो मोबाइल के साथ बनेगी, तो आपस में कनेक्शन कब बनेगा? तो खाना साथ खाना सिर्फ मकसद नहीं है, कैसे खा रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कैसी है, उस वक्त शेयरिंग हो रही है तो शेयरिंग किस नेचर की है, पॉजिटिव है कि नहीं है। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? यहाँ हम सबसे 1-1.5 घंटे से बैठे हैं, कुछ मदर्स के लिए या महिला से मसला है, कुछ के लिए लाइट से मसला है, मसले तो चलते रहे, हमें तो उसका हल नहीं है। तो मेरे घर में ये बात है कि जब हम खाना खाने बैठते हैं तो हमारे मज़हब का हिसाब है हम बात नहीं करते, पर हम हस्बैंड वाइफ में बाउंडिंग ऐसी की हुई है कि हम जब साथ में बैठते हैं तो हमें मालूम है हमें 1 घंटा बच्चों को देना है, चाहे हम जितने भी बिजी हैं। तो ये जितनी भी मदर्स हैं उनसे सबसे यही बात कहूँगी कि आप पूरा दिन बिजी रहें, पूरा दिन ज़ाहिर है घर है, काम है, बाहर के काम है, कोई आया है तो गया, कोई मेहमान है कहीं हमें जाना है, ठीक है ना, पर अपने बच्चों के लिए अगर आपके पास पूरे दिन में भी टाइम मिले, पर संडे ऐसा होता है कि नहीं, मैंने अक्सर मदर से सुना है आज हम घूमने चले गए, आज हमने बाहर खाना खा लिया, आज मैं अम्मी के यहाँ चली गई। नहीं, आपकी अम्मी का घर था, अब ये आपका घर है, ठीक है सही है, अम्मी है आप चली गई, पूरी देर के लिए मीटर लगी, नहीं हमें तो हर हफ्ते घूमने जाना, नहीं ऐसा नहीं होता। अगर आपको बच्चों में बाउंडिंग अभी से करनी है, मामला ख़राब है, मामला ख़राब है हमारे मज़हब के लिए, हमारे ठीक है ना, तो हमें बिल्कुल उनसे बाउंडिंग के लिए हर संडे, मेरा सारा वक्त संडे जो है वो मेरे हस्बैंड और हम दोनों सारा दिन बच्चों के साथ रहते हैं। हमने पूरे हफ्ते में क्या किया, कितना होमवर्क किया, क्या मामला है, क्या है, बच्चों के साथ हर बात की। मेरा जो 10 साल का बेटा है और अपने बाप से अटैचमेंट इतना नहीं है, ठीक है, मुझसे है, वो जो बातें ना मैं माँ से कहती हूँ जो नहीं कर सकते हम लेडीज से, वो करता है मुझसे। क्यों करता है? मेरी बाउंडिंग है ना, मैंने उनसे बात की हुई है, मुझे उनको उसका दिया हुआ है,
दूसरे बच्चे हैं वो अपने फादर से बात करते क्यों करते हैं? हमने टाइम दिया है, हमें उन्हें सपोर्ट किया है, तो वो हमें सपोर्ट करके बता रहे हैं ना हर बात, अच्छी बुरी जो भी है शेयरिंग है। तो ये होनी चाहिए ना। नहीं आप नहीं है पूरा हफ्ता आपके पास टाइम नहीं है, इसको क्या नहीं है, संडे को तो है, संडे हमारा है। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। क्योंकि संडे हो, सैटरडे हो या वो दिन कोई भी ऐसा दिन निकलता हो, आपने जैसे अपने लिए संडे रखा है, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि कोई ना कोई, और हर एक को अपने लिहाज से सोचना पड़ेगा। मेन आइडिया ये है कि कोई ना कोई टाइम ऐसा ज़रूर निकालें जहाँ पे वो बॉन्डिंग सेशन कर सकें, और ये वक्त आपको माइंडफुली सोचना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक अगर नहीं सोचा तो आप सोचें, क्योंकि अभी भी कुछ नहीं गया। अगर कई लोग सोचेंगे नहीं अब तो टाइम निकल गया, अब कैसे होगा, और ऐसा नहीं है कि एकदम से पहले कुछ नहीं होता था, अब आज के सेशन के बाद आप गए क्योंकि डॉक्टर किरण ने कहा था, तो अब बस एक दिन तो बस सब में जेल में जैसे बंद हो गए, वैसे 2-3 घंटे हम साथ ही बैठेंगे, वो तो जेल हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है उसको। आपने सिर्फ और सिर्फ शुरू करें किसी छोटी सी चीज़ से। शायद शाम को बैठ के साथ कोई फल खा लिया, या शाम को साथ बैठ के कुछ और चीज़ कर ली। अगर कहीं आप आउटिंग पे भी गए हैं, समंदर के किनारे गए हैं फॉर एग्जांपल, या कहीं भी गए हैं, कोई पार्क में बैठे हैं या वॉक कर रहे हैं या कोई भी एक्टिविटी साथ कर रहे हैं, उस एक्टिविटी के दौरान ही थोड़ी बातचीत कर लें, लेकिन मेक इट अ फैमिली एक्टिविटी जो कि माइंडफुली करें। वो जब तक माइंडफुली आप नहीं करेंगे, जहन आपका नहीं होगा कि अच्छा अभी ये इस चीज़ का टाइम है, अभी ये करना है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही। तो बच्चों को गुर्बत लाने का, और ना सिर्फ बच्चों को, पूरी फैमिली को। तो वो पूरी फैमिली जो आपका एक फैमिली यूनिट है, जो फैमिली स्ट्रक्चर है, जो कि एक साथ रहता है या एक साथ वो आगे बढ़ना चाह रहा है। हम जब फैमिली वैल्यूज़ की बात करें तो फैमिली वैल्यू कहाँ से आएगी? जब आपने बात ही नहीं की उसके बारे में। हम आगे जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हम कहते हैं ये तो सुनते ही नहीं, ये तो जो है ये हमारी फैमिली वैल्यूज़ या हमारी बिल्कुल चीज़ों के मुतरादिफ दूसरी से में निकल चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारी ख़वातीन, और हमारे पास भी बहुत ऐसे केसेस आते हैं। अभी बल्कि मुझसे 2-3 लोगों ने, चूँकि इससे पहले भी पूछा था, आज भी पूछा कि मैं कहाँ काम करती हूँ, तो वैसे तो आई एम हेड ऑफ डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल साइकोलॉजी, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास IPT में, बहरिया यूनिवर्सिटी में उम्मीदें 9 के नाम से एक सेंटर भी है जो कि क्लिनिकल सेंटर है। और अक्सर जब मैं बात करती हूँ कि हमारे पास केसेस आते हैं, तो हमारे पास वहाँ पे भी बहुत सारे केसेस आते हैं। तो अगर कोई बाद में चाहे तो मुझसे इन्फॉर्मेशन ले सकता है उसकी। लेकिन उम्मीदें 9 में हमारे पास जैसे केसेस आते हैं, मदर्स आती हैं, पूरी फैमिलीज़ आती हैं। फैमिलीज़ की भी हम थेरेपी करते हैं जो कि एक साथ बिठा कर होती है, और वो भी उसके कुछ लिमिटेड सेशंस होते हैं जिसमें हम उनके बॉन्ड्स बनाने पे ही फोकस करते हैं। कभी कभार हमारे पास पूरे ख़ानदान भी आते हैं। कभी ऐसा भी हुआ है कि आए 1-2 लोग, उसके बाद फिर कोई अपने अम्मा अब्बा को लेके आया गया, कोई अपने किसी बहन भाई को लेकर आ गया, फिर उसके बाद मज़ीद उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी हैं, वो भी आ गए, तो पूरा ख़ानदान आ गया। तो ऐसा भी हुआ है हमारे साथ, और उसके बाद अच्छे नताइज सामने आते हैं जिसमें वो पूरी फैमिली सेशंस होते हैं। लेकिन वो ज़ाहिर है हर एक नहीं कर पाता, और हर एक उतना टाइम भी नहीं निकाल पाता। तो उसकी बहुत एक छोटी सी काविश और कोशिश ये होती है कि हम एटलीस्ट साथ यहाँ से अपना एक शुरू कर दें, और वो साथ खाने की मेज़ पे से ही क्यों ना हो जाए। दूसरी चीज़ अगर हम आते हैं इसकी तरफ, तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ज़ाहिर है हमारे घर के मसाइल, जो हम माशी मसाइल की जिसकी हमने बात की थी, वहाँ से शुरू होते हैं। माशी मसाइल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगेन शेयरिंग में क्या आती है? पैसे और उनकी शेयरिंग, आपके लोड कितना है। 2 बातें यहाँ पे करूँगी। अब वो ज़माना शायद बहुत मुश्किल है या बहुत पुराना ज़माना था, और अभी वो पुराना होता चला जा रहा है, जिस वक्त सिर्फ एक इंसान काम करता था और बाकी सब खाते थे। अब हम आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें हमारे ऊपर लागू हो गई हैं अनफॉर्चुनेटली, उसकी वजह से ऐसी चीज़ की तरफ जा रहे हैं जबकि एक शख्स की वजह से घर नहीं चल पाता। बहुत मुश्किल होता है, ऐसा नहीं है कि हो ही नहीं सकता, लेकिन मुश्किल होता है, अपना हाथ रोकना पड़ता है। और कहीं ना कहीं बच्चों को अगर हम इस चीज़ में अपने साथ सिर्फ शामिल करें, सिर्फ, और ये मैं सोच की बात कर रही हूँ, अगर हम इस चीज़ में सिर्फ शामिल कर लेते हैं कि बेटा हमने अपना हाथ यहाँ पे थोड़ा सा तंग करना है, या किस वजह से तंग करना है, और उसमें भी हम ये डिफरेंस नहीं रखते कि बेटी को एक चीज़ और बेटे को एक चीज़। मेरे पास अनफॉर्चुनेटली इस तरह के केसेस भी आए हैं जहाँ पे मुझे ये बताया गया कि जो बेटा है घर में 6 साल का, 7 साल का, उसको तो पूरा आम खाने को दिया जा रहा है। जो बेटियां हैं घर में 2-3, वो काट के जो उसके बचे हुए टुकड़े हैं वो उनको दिए जा रहे हैं।
تو یہ وہ چیز ہے جس سے جب ڈفرینسز آتے ہیں کہ اس کو یہ ملا مجھے یہ ملا, تو ایک بچہ تو اپنا جینڈر اس طریقے سے نہیں پرسیو کرتا. اس کے تو ذہن میں صرف یہ آتا ہے کہ اس کو زیادہ پیار ملا مجھے کم پیار ملا, کیونکہ پیار کی جو میجرمنٹ ہے وہ چاہے ماں کی طرف سے ہو چاہے وہ دادا دادی کی طرف سے ہو, وہ کھانا نہیں ہے صرف, وہ پیار ہے. تو آپ نے تو پیار کو تول دیا, تو جب پیار کو تول دیا تو آگے وہ آپ کی بات کیوں سنے گا یا سنے گی؟ کیونکہ ایک ہے جس کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ مجھے تو ہر چیز کہے بغیر ہی مل جاتی ہے, اور ایک ہے جس کو یہ سمجھ آ گیا کہ میں کچھ بھی کر لوں مجھے وہ چیز نہیں ملے گی. ڈومینیشن میں ہر چیز میں فرق آتا ہے. یہ جو تفریق ہے, یہ جمع تفریق اگر ہمارے ذہن میں بس جائے تو بہت مشکل ہے آگے اس چیز کو کنٹینیو کرنا یا وہ زندگی جینا. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گی کہ ایک چھوٹا سا ہم ایک رول پلے کر لیں یہاں پہ, اور اس رول پلے میں ہم کچھ الٹ کریں گے. یہاں پہ مجھے 2 بہادر خواتین چاہیے جو کہ سامنے آ سکیں اور ہمارے ساتھ یہ رول پلے کر سکیں. ان میں سے آئیڈیلی ایک مجھے اسٹوڈنٹ چاہیے اور ایک مجھے ماں چاہیے. کون آئے گا؟ 2 لوگ آ جائیں پلیز جلدی سے. اگر نہیں آئیں گے تو پھر ہم آگے چلیں گے, پھر ہم نہیں کریں گے رول پلے کیونکہ ٹائم کم ہے. آپ آ رہی ہیں؟ کون آ رہے ہیں؟ مجھے نہیں پتا, کوئی بھی آ جائے. اچھا آپ آ رہے ہیں, زبردست. اوکے, اچھا اسٹوڈنٹ کے طور پہ, امپلائی کے طور پہ. اچھا مجھے 2 لوگ چاہیے, آپ آ جائیں. نہیں آپ دونوں ہی آ جائیں, اب 2 لوگ آ گئے, ہم انہیں کے ساتھ گزارا کریں گے. اچھا جی, ہم ان میں سے ایک کو دیں گے ماں کا رول اور ایک کو دیں گے بیٹی کا رول. کس کو ماں بنایا جائے, کس کو بیٹی بنایا جائے؟ آپ کتنے لوگ کہتے ہیں کہ ان کو ماں بنایا جائے؟ کچھ لوگ. سمیرہ کون ہے؟ سمیرہ بیٹی بنے گی. چلیں, ہمارے آڈینس نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے, اور آپ ظاہر ماں بنیں گی. ایک اور مائک مل سکتا ہے؟ اچھا ایک مائک مجھے کو دے دیں, ابھی میں دوسرا مائک بھی آپ کو دوں گی. ہم نے ان کو ایک سچویشن دینی ہے. سچویشن یہ ہے کہ جو ماں ہیں وہ اس وقت تنگ دستی کی حالت گھر میں چل رہی ہے. وجہ آپ خود سوچ سکتی ہیں کہ کیا ہوگی, لیکن مشکل حالات گھر میں چل رہے ہیں معاشی لحاظ سے. اور بیٹی کو یہ سمجھانا ہے کہ وہ اتنی زیادہ فرمائشیں نہ کرے. بیٹی کس ایج کی رکھیں بتائیں؟ 16-17 سال کی رکھ لیں. ٹھیک ہے, تو 16-17 سال کی آپ بیٹی ہیں. ٹھیک ہے, اور سویٹ 16 ہے آپ, 16-17 سال کی عمر ہے آپ کی. اور جو ہے آپ نے وہ بیٹی بننا ہے جو کہ ایکسپیکٹیشن اس کی بہت زیادہ ہے. اور چونکہ میرے پاس اس طرح کے کیسز آ چکے ہیں جب کہ بیٹی نے آگے سے سنا دیا اپنی اماں کو کہ یہ کام کیوں نہیں کرتی, مجھے تو چیزیں چاہیے جو مجھے چاہیے اور وہ چاہیے, اور مجھے تو میک اپ کا بھی سامان چاہیے, مجھے یہ بھی چیز چاہیے, وہ بھی چیز چاہیے. تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کون سا اسٹائل یہ اپنائیں. ویسے کیا آڈینس کیا دیکھنا چاہے گی؟ کیا ہم کمیونیکیشن کو ہائی رکھیں, لو رکھیں, کیا رکھیں؟ کزن کی شادی اور چیزیں چاہیے. اسٹائل کیا ہونا چاہیے, غصے والا, پیار والا, کون سا والا؟ کیونکہ ہم پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا غلطیاں ہم عام طور سے کرتے ہیں. پہلے غلطیاں دیکھ لیں, پھر آپ اس میں سولوشنز بتائیں گے. ٹھیک ہے, تو شروع کرتے ہیں. چلیے آپ کے پاس ہے. اچھا آپ کے پاس جی, اسٹارٹ اسٹارٹ تو جو ہے ہم اس سے کر رہے ہیں کہ کزن کی شادی ہے, لیکن بات تو ماں نے اسٹارٹ کرنی ہے, کیونکہ یا بیٹی کی ڈیمانڈس تو پتہ ہے. بیٹی اسٹارٹ کریں. اسٹارٹ جی بالکل اسٹارٹ کریں. مما میرے کزن کی شادی ہے, مجھے نا ایک جوڑا چاہیے. ایک جوڑا مانگ رہی ہے, یہ تو میں فوراً مان جاؤں گی. مما میرے کزن کی شادی ہے, مجھے 4 جوڑے چاہیے, اس کے ساتھ جیولری چاہیے, اس کے ساتھ میک اپ چاہیے, اس کے ساتھ سینڈلس چاہیے, اس کے ساتھ پرس بھی چاہیے. اچھا جی, کنٹینیو کریں, ابھی ان کو ڈسٹریکٹ نہ کریں,
फिर हम बाद में आपसे सजेशंस लेंगे कि चेंज कैसे करना चाहिए. बेटा ये बहुत नहीं हो गया, तो बहुत लंबी फरमाइशी लिस्ट आपने बताई मुझे. तो मम्मा कजन की शादी है. हाँ हाँ बिल्कुल, कज़न की शादी है. आप ये सब चीज़ें आप जो डिमांड है आपकी, लेकिन इसको कुछ कम भी तो कर सकते हैं ना. जैसे आप 4 बता रही हैं, तो इसके बदले में अगर 2 हम कर लेते हैं और ज्वेलरीज वगैरह को भी हम थोड़ा सा माइनस कर नहीं देते हैं. नहीं नहीं मम्मा नहीं, मुझे तो 4 ही चाहिए. हम स्टॉप करें. अभी इनका मैं आपको थोड़ा एनालिसिस करना सिखा रही हूँ. इनका जो स्टाइल इन्होंने अपनाया अभी वो है कोलैबोरेटिव. ठीक है, वो कोलैबोरेशन कर रही हैं कि या बार्गेनिंग कर रही हैं कि चलिए 4 से 2 कर लें. ठीक है, तो ये बार्गेनिंग जब हम पावर पोजीशंस देखते हैं ना, तो पावर में इस वक्त ऑटोमेटिकली ये चली गई लो. ठीक है, और इनकी तरफ से चूंकि डिमांड है तो पावर में ये है हाई. अब जब मदर डॉटर रिलेशनशिप है, आइडियली हम चाहते हैं इक्वालिटी. इस वक्त क्या हुआ, ये कहने से इन्होंने बार्गेन शुरू की तो ये चली गई लो. अब देखते हैं आगे क्या होता है. जी कंटिन्यू. नहीं नहीं मम्मा मुझे तो 4 ही चाहिए. नहीं, ये तो मेरे लिए तो नामुमकिन है. जो मेरा बजट है उस हिसाब से ही मैं चलूँगी ना बेटा. अब अच्छा आप अगेन रुक जाए. अब जो नहीं, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं. ठीक है, इसमें एक लफ्ज़ आया मेरा बजट. ये क्या बता रहा है? और मेरा बजट बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे ये तो ऐसी बात है, मेरा पैसा मेरा बजट मैं. ठीक है, यहाँ पे क्या आना चाहिए था? हमारा. ठीक है, क्योंकि यूनिट तो उस वक्त बनेगा जब आप कहेंगे, जब ये फीलिंग देंगे बेटी को कि ये तो हमारा पैसा है, या ये हमारा पैसा है जो कि इसमें चला जाए या किसी और चीज़ में चला जाए. लेकिन बात तो यहाँ पे इस चीज़ से शुरू हो रही है कि मेरा और तुम्हारा, तुम्हारी डिमांड मेरा पैसा. ठीक है, कंटिन्यू इसी लिहाज से कंटिन्यू करें. गुड. तो ये कि हमारा बजट तो इतना ज़्यादा नहीं है. सिर्फ ये हो सकता है कि आप जो है ना 2 जो है ना वो ड्रेस ले लें और ज्वेलरीज वगैरह ले लें, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा जो है ना वो फ़र्क पड़ जाएगा बेटा. इतने तो पैसे नहीं हैं. जो फीलिंग आ रही है ना कंटिन्यू. तो मम्मा यार कजन की शादी है, मुझे 4 ही लेना. आप कह रही हैं 2. आप बजट की बात कर रही हैं. स्टॉप. गुड. यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कि टोन चेंज हुई है. मामा यार अब क्या हुआ, पावर नीचे जा रही है. ठीक है, क्योंकि अब जो है यहाँ बार्गेनिंग शुरू हो गई है. पहले उधर से क्या हुआ, उधर हमारा आया, इधर टोन चेंज हुई. ठीक है, तो आप देखिए कि छोटे छोटे अल्फाज हैं, बॉन्डिंग बनानी पड़ती है. बॉन्डिंग एक स्ट्रेंथ है जो आप जिसकी तरफ लेकर जाते हैं. यहाँ पे एक चीज़ चेंज हुई, यहाँ पे एक चीज़ चेंज हुई. अब बार्गेनिंग आ रही है. अब देखते हैं आगे क्या होता है. जी कंटिन्यू. अच्छा, आप थोड़ा सा पहले मुझे बताती तो मैं आपको सजेशन देती कि थोड़ा बहुत आपकी जो पॉकेट मनी है उसमें से आप थोड़ा सा साइड पे कर लें. अभी पिछले दिनों आपने इतना पॉकेट मनी आपने पूरा का पूरा जो है ना वो खर्च कर दिया, तो थोड़ा आप मुझे पहले कर देती तो मैं आपको ये सजेशन देती, ताकि थोड़ा सा मैं बचा लेती, थोड़ा आप कर लेते, तो ये मिल के हम कर लेते ये मसला हल. अच्छा वो कंटिन्यू. तो मम्मा कजन की शादी भी तो अचानक से आई है ना. नहीं, अचानक कहाँ आई है, 1 महीने पहले से ही हमें पता था. लेकिन मुझे ये नहीं पता था ना कि आप 4 ड्रेसेस और ज्वेलरी और पर्स और सब चीज़ों की डिमांड करोगी. अगर यही सब कुछ आपको नीड थी इन सब चीज़ों की, तो थोड़ा सा पहले से ही हम वो कर लेते, आपस में बातचीत और ये प्रिपरेशन कर लेते कि भाई किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, और हम थोड़ा सा जो है ना वो थोड़ा मेरी तरफ से थोड़ा आपकी तरफ से हो जाता कंट्रीब्यूशन. तो मम्मा क्या कर सकते हैं? अब तो कुछ भी नहीं कर सकते. अब तो यही कर सकते हैं कि आप जो जितनी हमारी गुंजाइश है 2 ड्रेसेस की और उसके साथ ज्वेलरी की और पर्स की, बस यही हो सकता है. अब तो इसके अलावा तो मैं किसी से मैं उधार या कर्ज तो नहीं लूँगी ना. ये तो आप इसी में गुजारा करना पड़ेगा, है ना. अच्छा एक चीज़ जो इसमें अच्छी हुई है अभी वो ये कि अच्छा तो फिर हम क्या कर सकते हैं. ठीक है, अब ये है कि ये हम क्या कर सकते हैं, कोलैबोरेशन की तरफ ज़्यादा जा रहा है. इसको हमें इनकरेज करना होता है. जब भी हम सुने ना कि सामने वाले की तरफ से सवाल आया या हम क्या कर सकते हैं या वो सोल्यूशन की तरफ वो शख्स जाने का है नज़र आता है कि वो बस कोई सोल्यूशन हो जाए, तो यहाँ पे आप सोल्यूशन ये सोचें कि एक नहीं होता,
सोल्यूशन हमेशा मल्टीपल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोग सब इतने सारे जहन हैं हमारे पास, ये सोचिए कि ये मसला आपके सामने है, ठीक है. अब इसमें उनको चाहिए 4 कपड़े, इनके पास हो सकते हैं 2. मज़ीद और क्या ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हो सकते हैं क्या? फॉर एग्जाम्पल अरेंज, अगर बॉन्डिंग अरेंज अच्छी होगी रिलेटिव से, बिल्कुल किसी रिलेटिव से आपने ले लिया, अरेंज कर लिए कहीं से, किसी से कुछ आपने बोरो कर लिया, ये एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है. और मज़ीद और क्या हो सकता है? पुराना रिपीट किया या ऑल्टर कर लिया, ठीक है, ऑल्टर कर लिया, ये भी एक सोल्यूशन हो सकता है. और क्या हो सकता है? अपने शादी के दुपट्टे को यूज़ करके सिंपल ड्रेस बना लिया, कुछ किसी चीज़ में से यूज़ कर लिया या मिक्स एंड मैच कर लिया, तो आपके पास कोई और चीज़ बन गई. तो अब हम सॉल्यूशंस की तरफ जब जा रहे हैं तो हमें जी ट्राई करके देखिए. अच्छा ऐसा करिए, आप आ जाए शाबाश. हम माँ को तब्दील करके देंगे, क्या होता है जी. आप बैठिए. अब मदर जो है वो अपना नया फॉर्मूला आजमाएंगे. अब देखते हैं अब क्या होता है. ओके जी, स्टार्ट. मेरी प्यारी तुम तो हर अच्छा अब जो जी में आ रहा है ना वैसे रिस्पॉन्ड करें. हाँ, वाकई में उसी रोल के लिहाज से रिस्पॉन्ड करें. देखिए मामा, आप कुछ भी कहें, लेकिन मैं तो जो है ना, मैं नए कपड़े पहनूंगी क्योंकि मेरे कज़न की शादी है. इंसान को हर हाल से खुश रहना चाहिए. और दूसरी बात है, जितनी चादर हो आप छोटी है. मैं मानती हूँ कि आपको चाहिए, आप भी ये चाहेंगे कि आप अच्छी लगें, लेकिन मेरी प्यारी बेटी थोड़ी बहुत तो पट्टी करनी पड़ती है ना. अच्छा ये वैसे बनने हैं या वाकई में है? ये वाकई में है. क्योंकि देखिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूँगी, हम अगर रोज़ या डेली या जनरली इस तरीके से ही बात करते हैं तब तो ये मक्खन चल जाएगा. नहीं, मैं वैसे भी ये बोलने वाली थी कि हमारे आजकल के बच्चे ये वाले फॉर्मूले को बड़े आराम से रिजेक्ट करते हैं. नहीं ऐसा नहीं है. आप ऐसे कैसे बोल देती हैं? नहीं, मैं इसमें आपकी बातों में नहीं आने वाली. जो 16 साल की एज है, इसमें इस तरह की बटन नहीं चाहिए. चल भी जाती है. अच्छा मैं थोड़ा सा अब वाइंड अप करते हैं इसको, क्योंकि हमने ये दोनों चीज़ें देखी. थैंक यू वेरी मच, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे सामने आया है. इसके लिए प्लीज राउंड ऑफ अप्लॉज. तालियां. ओके, आई थिंक अभी जो यहाँ पे एक रोल प्ले हुआ, थैंक यू एवरीवन जिन्होंने पार्टिसिपेट किया. इसमें एक दो बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. पहली चीज़ ये कि हम कभी भी जब बात करें तो उस बातचीत के दौरान हमें अपने बात करने के तरीके को देखना है. एक तरीके से ही अगर हम आज तक बात करते रहें और हम फिर ये कंप्लेन करें कि हम तो बात जो करते हैं वो समझ ही नहीं आती सामने वाले के, तो प्रॉब्लली हमें अपने बात करने का तरीका चेंज करना पड़ेगा. कोई भी तरीका चल सकता है अगर वो फेक ना हो, क्योंकि आपको भी मुझे भी 16 साल के बच्चे को बिल्कुल नजर आ जाएगा कि इस वक्त चुना लग चुका है या लग रहा है, और फिर वो वर्क नहीं करेगा. जेन्युइनली आप वाकई एक चीज़ करते हैं तो अलग बात है, लेकिन थोड़ा सा इस चीज़ पे आप गौर करते हैं कि हमें एक्चुअली इस पॉइंट तक पहुंचना ही क्यों पड़ा. हमें इस पॉइंट तक क्यों पहुंचना पड़ा कि हमें इतनी लंबी बातें करनी पड़े, समझाना पड़े. यस, समझाना पड़ सकता है. लाइट जा चुकी है. ओके, आवाज़ आ रही है? ठीक है, तो अब वाइंड अप मैं करने की तरफ ही जा रही थी. बस इतना थोड़ा सा अगर ध्यान दें ताकि पीछे तक की आवाज़ चली जाए. आवाज़ आ रही है पीछे तक? ओके, ज़बरदस्त. तो इतना समझ में आई थिंक आ चुका होगा हम सबके कि जब भी हम कोई बात करते हैं किसी और से या किसी की बात सुनते हैं
تو ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص ہمارا اچھا چاہتا ہے. اور اگر خاندانوں میں ہم اپنے معاشی حالات، بڑے جو بچے ہیں خاص طور سے، یا جتنی جس بچے کی سمجھ ہے اس حد تک کہ ان سے شیئر کر پائیں، ان کو بتا پائیں کہ بیٹا آج کل یہ چل رہا ہے، اتنے اخراجات ہیں. اور خاص طور سے گھر کی بجٹنگ میرے خیال سے اچھی جو خاتون خانہ ہے وہ کبھی نہ کبھی کر ہی رہی ہوتی ہیں کہ دال روٹی کا خرچہ، سبزی کا خرچہ، کپڑوں کا خرچہ، جو گھر میں تیل آ رہا ہے، سودا آ رہا ہے، اس کا خرچہ. اس میں اچھا رہتا ہے کہ بچوں کو اپنے ساتھ شامل کریں. یا ایک چھوٹی عمر سے بہت اچھی پریکٹس ہوتی ہے کہ بچوں کو ایک چھوٹی سی چیز پہ لگائیں کہ اچھا بیٹا تم ایسا کرو، جو بجلی کے بل اور چیزیں آ رہی ہیں اس کی فائل بناؤ. تمہارا کام شاید صرف اتنا، ایک چھوٹی سی ٹپ دے رہی ہوں یہاں پہ، تمہارا کام ابھی صرف اتنا ہے کہ تم چھوٹے ہو، یہ کاغذ تم نے فائل میں لگانا ہے. اب اس سے ہوگا کیا، روز وہ بچہ، کیا یہ آن ہے؟ اوکے ہاں. تو روز وہ بچہ یہ ضرور دیکھ رہا ہوگا، یا ہر مہینے جب بھی بل آئے گا نظر تو پڑے گی نا نمبر پہ. اور اس کو اگر یہ بھی آپ نے آئیڈیا دیا ہے کہ کتنی کمائی ہوتی ہے، سیونگ بھی کرنی ہے، بچت کرنی ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہ بچہ اپنی سوچ کے لحاظ سے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کو پورا بجٹ بتا دیں، لیکن اس کو اپنے ساتھ شامل کریں تاکہ بہت ینگ ایج سے یہ نوبت ہی نہ آئے کہ وہ کھڑے ہو کے آپ سے اتنی ڈیمانڈ کر رہا ہو جو کہ اس کو خود پتہ ہے کہ ہو نہیں سکتی. تو جب اس کو پتہ ہے کہ ہو ہی نہیں سکتی تو سوال ہی نہیں آئے گا. تو ہم پہلے سے، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پرو ایکٹیو نہیں ہوتے. ہم اس وقت کام کرتے ہیں جب پانی سر پہ سے گزر جاتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا، اب اس کے لیے کوئی سولوشن تلاش کرنا ہے، یا اب اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. تو صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس پوائنٹ پہ جانا ہے کہ وہ چیزیں ہمیں پرابلم نہ کریں، اور پہلے سے ہم بچوں کو اپنے ساتھ ان چیزوں میں شامل کر رہے ہیں. تو یہ کچھ بیسک ہمارے پوائنٹس ہیں جن کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں کہ ساتھ مل جل کے ڈسکس کرنا ہے چیزوں کو، آپس میں اس ڈسکشن میں شامل کرنا ہے. ساتھ جو بھی چیزیں ہیں وہ نہ صرف ڈسکشن میں رکھنی ہے لیکن کانفلکٹ میں نہیں جانا، فیک ایٹیٹیوڈس کو نہیں رکھنا. اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں صرف اس چیز کے ساتھ اختتام کروں گی، آپ سب پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو دل سے بات نکلتی ہے اس کا ایک اثر الگ ہوتا ہے، اور جو بات ہم صرف ایسے ہی ہوا میں کر رہے ہوتے ہیں اس کا اثر الگ ہوتا ہے، اور وہ فیملی بانڈنگ میں بالکل ہیلپ نہیں کرتی. اس کے ساتھ اللہ نے